السلام علیکم، خوش آمدید. بھلی کریں ہاں وشعت کے بخیر راگلے. جی آیا نیو نیا دن کے ساتھ میں ہوں سید فیصل کریم اور میں ہوں صبا شیخ. آج بھی ہم آپ کے لیے کچھ خاص لے کر آئے ہیں. سرد موسم میں کچھ ہلکے اور تلخ موضوعات ہیں. اب کچھ باتیں ہوں گی صنعت کی جو ہر شعبے کی طرح ہو رہی ہے. آن لائن علاج سے جڑی ایک اچھی خبر ہے جسے سن کر آپ کو ہوگا فخر محسوس. اور بیجا رسومات کے گلے میں گھنٹی کس نے باندھی، اس سب پہ بات ہوگی. بالکل. اور پاکستان کے ایک حصے میں آج آپ کو لے کر جائیں گے جہاں کے پہاڑی سلسلے کے حسن میں آپ یقیناً کھو جائیں گے. لیکن سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے سندھ کے نئے بلدیاتی نظام کا، جسے اپوزیشن جماعتوں نے مسترد کر دیا ہے. تمام جماعتیں ایک طرف اور پیپلز پارٹی ایک طرف نظر آتی ہے. اب دیکھنا یہ کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. یعنی سندھ اسمبلی سے نئے بلدیاتی نظام کی منظوری کے بعد پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت اور اپوزیشن جماعتوں کے درمیان کشیدگی عروج پر پہنچ چکی ہے. اور لگ یہ رہا ہے کہ سندھ حکومت اس بل کی منظوری کے بعد تنہا ہو چکی ہے. بالکل. اور اسے اس معاملے پر کوئی پذیرائی بھی نہیں مل رہی ہے. تحریک انصاف ہو یا ایم کیو ایم پاکستان ہو، پاک زمین پارٹی ہو، جماعت اسلامی یا پھر جی ڈی اے، اس بل کو یکسر مسترد کر چکے ہیں. فیصل ان کا موقف یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے جو عددی اکثریت کی بنیاد پر یہ بل پاس کروایا اور بلدیاتی نمائندوں کو ان کے تمام اختیارات سے محروم کر کے ہر اختیار اپنی دسترس میں کر لیا ہے. اور یہ تعصب پر مبنی ہے. اس کے نتیجے میں شہری علاقوں کے لوگوں میں احساس محرومی پیدا ہوگا جس کے بہت برے نتائج نکلیں گے. جبکہ پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت اور خاص طور پر وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور ان کی کابینہ کے ارکان بل کے خلاف اپوزیشن کے مظاہروں اور احتجاج کو سندھ میں لسانی فسادات کی سازش قرار دے رہے ہیں. بالکل. اور ان کا موقف یہ اس حوالے سے کہ جو سندھ حکومت ہے اس نے بلدیاتی نظام میں اپوزیشن کے کئی مطالبات کو بل کا حصہ بنایا ہے. اس نظام کے ذریعے بلدیاتی نمائندوں کو پہلے سے زیادہ اختیارات ملیں گے. یعنی کہ صرف تعلیم صحت کے نظام کو صوبائی حکومت نے اپنے کنٹرول میں اس لیے لیا ہے کیونکہ اسپتال، اسکول اور کالجز کا نظام بلدیاتی حکومتیں چلانے میں ناکام ہو چکی تھی. یہ سال سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا سال ہے اور تمام سیاسی جماعتوں کی بقا کے لیے اسے خاص اہمیت حاصل ہے. موجودہ تلخی کہاں تک پہنچے گی اور یہ انتخابات کیا واقعی سب کو ہوں گے قابل قبول؟ قانون جو ہے وہ آسمانی صحیفہ نہیں ہے. بہتر تجویز کنسیڈر کرنے کو تیار ہے. حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، اس قانون کو واپس لینا پڑے گا. سندھ کا لوکل ایشو جو لوکل نہیں ہے، یہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. پیپلز پارٹی وہ حکومت نہیں چلا رہی، پرسنل جاگیر بنا رہی ہے. شہری علاقے گروی رکھ دیے گئے ہیں. پیپلز پارٹی لوکل گورنمنٹ کے لیے سندھ میں اپنا الیکشن کمیشن بنائے گی. آج تک پاکستان میں ہوا ہے کبھی یہ؟ سندھ کی تمام سیاسی جماعتوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے اس ایکٹ کو مسترد کر دیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے وزراء گمراہ کر رہے ہیں قوم کو. جو بلدیاتی قانون پاس کیا جس کو کالا قانون کہا وہ واقعی کالا قانون ہے. وفاقی حکومت مداخلت کرے اور اس بل کو دوبارہ سے پیش کیا جائے. مردم شماری بین الاقوامی مبصرین کی موجودگی میں دوبارہ سے کروائی جائے. یعنی اسی پہ ہم بات کریں گے. اب ہمارے ساتھ سابق ایڈمنسٹریٹر کراچی بھی ہوں گے لیکن ابھی رہنما تحریک انصاف حلیم عادل شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حلیم صاحب گڈ مارننگ، بہت شکریہ نیا دن کو وقت دینے کے لیے. اب ذرا مجھے یہ بتائیے کہ پہلا سوال یہی کہ اونٹ آخر کس کروٹ نہیں کب کروٹ بیٹھے گا؟ جماعت اسلامی بھی احتجاج پہ بیٹھی ہوئی ہے، آپ لوگ بھی بالکل ایک سائڈ پہ نظر آ رہے ہیں. دوسری جانب پیپلز پارٹی جاتی تو ہے وفد کی شکل میں جماعت اسلامی کے وفد کے پاس اور بیٹھتی بھی ہے، لیکن کیا بات ہوتی ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. کیا سچویشن بنے گی سر؟ یہ معاملہ حل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیے، جب یہ بل اسمبلی میں آیا، پہلے آیا 26 نومبر کو، اس کے بعد جب دوبارہ اسمبلی میں آیا تو کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پرابلم کیا ہمارے ساتھ. لوگ ہم سے کہتے تھے کہ جی کیا پرابلم ہے، آپ نے اسمبلی میں شور مچا دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا. ہم کہتے تھے کہ معاملہ بہت خطرناک ہے. یہ اس کے ذریعے کنٹرول چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے کنٹرول چاہتے ہیں. جہاں ان کے لوگ نہ بھی ہوں وہاں سندھ گورنمنٹ کا کنٹرول چاہتے ہیں اور یہ آئین کے خلاف ہے. یہ کوئی بلدیاتی قانون کا ایشو نہیں ہے، یہ مقامی حکومتوں کا ایشو. مقامی حکومتیں جب مضبوط ہوتی ہیں تو بہت سارے واقعات نہیں ہوتے ہیں، کور ہو جاتے ہیں، کنٹرول ہو جاتے ہیں. اب تو مین جو چیز ہے کہ اس میں اصل ایشو یہ چند امینڈمنٹس نہیں ہے. اصل ایشو ہے 2013 کا ایکٹ جس میں کوئی 20 شقیں ایسی ہیں جو کہ آئین سے متصادم ہیں. اچھا، عام آدمی سمجھتا نہیں ہے بھائی آئین سے کیا ہو گیا ہمارا معاملہ. اب دیکھیے، پہلا جو اس میں سے پہلی جو بلی تھیلے سے باہر آئی ہے وہ آ گیا جو انہوں نے ٹاؤنز بنائے اس کا نوٹیفیکیشن.
جو ہم کہتے تھے نا کہ یہ واردات کر رہے ہیں، یہ بیک ڈور سے جہاں ان کا حلقہ نہیں ہے، ووٹ نہیں ہے، اس کو پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے اپنی ایڈمنسٹریشن کے ذریعے، اپنے ڈی سی مختار قریشی کے ذریعے یہ اپنے ایریاز بنا کے اور یہ قبضہ چاہتے ہیں. یہ ہے بڑا عجیب و غریب لفظ، لیکن ریئلٹی ہے کہ ان ایریاز میں قبضہ چاہتے ہیں. قبضہ وہاں کیا جاتا ہے جہاں حق نہ ہو اور جہاں ووٹر نہ ہو، جہاں سپورٹر نہ ہو، اور وہاں آ کر اپنا اقتدار بنایا جائے. تو اس کا مطلب ہے اقتدار پہ زبردستی قبضہ. اب جو انہوں نے ٹاؤنز بنا دیے ہیں، میری ایک حلقہ ہے، پہلے انہوں نے مثال دے رہا ہوں اپنے آپ سے، وہ انہوں نے اپنے لیے بنایا تھا کہ جی 56,000 ووٹ کے اوپر حلقہ بنا دیا تھا، اور اب اس ایک یو سی کے اوپر مشتمل ایک ٹاؤن بنا دیا. وہ الحمدللہ میں خود گیا، والنٹیئر کیا، اور میں ان سے نکال کے لے آیا ان کے حلق سے. اب انہوں نے ٹاؤن بنا دیا. جو ایریاز جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کے نہیں ہیں، لازم بات ہے ان کو ووٹر اپنا پتہ ہے کون ہے، ان کو ٹاؤن بڑے بڑے کر دیے. اور جہاں شہری کے ساتھ اربن ایریاز ملا کے ایسے پولیٹیکل انجینئرنگ کی، یہ فرسٹ آؤٹ کم ہے اس کا. اور بات یہ ہے کہ ڈیولیوشن آف پاور آرٹیکل 148 کہتا ہے کہ 3 ٹیئرز ہیں، 1 2 3، فیڈریشن، پروونس اور مقامی حکومتیں. اب انہوں نے ہر چیز باندھ دی ہے، ایک فیکٹری لگائیں گے، اس سے سب کچھ کرائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں یہ اونٹ، مجھے اس کا کروٹ بیٹھنا عجیب لگ رہا ہے، چونکہ پیپلز پارٹی کی نیت یہ ہے کہ سندھ پہ جیسے انہوں نے اقتدار کو مینیج کیا ہوا ہے، یہ سندھ کے ٹاؤنز اپنی مرضی بنا کر، سندھ کے میئرز کو اپنی مرضی بنا کر، اور اس کے بعد اگر کہیں اور آ بھی جائیں تو پھر وہی حشر ہو کہ آج شہر کچرا کنڈی بنایا کس نے؟ پیپلز پارٹی نے. شہر میں کنکریٹ کا جنگل بنایا کس نے؟ پیپلز پارٹی نے. شہر کو پانی اور گٹر لائن سے محروم کیا کس نے؟ پیپلز پارٹی نے. جب انہوں نے 2013 کے ایکٹ کے بعد، اس لیے کیوں سب سراپا احتجاج ہیں، اسی لیے سب لوگ سراپا احتجاج ہیں کہ انہوں نے بیڑا غرق کر دینا ہے اس شہر کا، جو کہ پورے ملک کو پالتا ہے، پورے سندھ کو پالتا ہے. اچھا حلیم عادل شیخ صاحب، جس طریقے سے اب آپ نے بتایا کہ یہ جو شکے ڈال رہے ہیں وہ آئین سے جو ہے وہ متصادم ہے، تو اسی طریقے سے جو سندھ گورنمنٹ کا موقف ہے، پیپلز پارٹی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ مقامی طور پر یہ لوگ جو ہے صحت اور جو تعلیم کا نظام ہے وہ چلانے میں ناکام ہو گئے، اور اس حوالے سے ہم یہ شک لے کر آئے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے تو پڑھا ہی نہیں، شور مچانا شروع کر دیا. یہ دیکھے تو صحیح، ہم نے ان کی بھی کچھ کلاز مانے اس میں. ایک تو میں عرض کرتا چلوں، یہ معذرت کے ساتھ نوسر بازی کر رہے ہوتے ہیں سب لوگ مل کر، گھما رہے ہوتے چیزوں کو. ایشو صرف امینڈمنٹس نہیں ہے، ایشو 2013 کا ایکٹ ہے. چونکہ 2013 کا ایکٹ اور آرٹیکل 148 کے خلاف سپریم کورٹ میں پٹیشنز کی ہوئی تھی ایم کیو ایم نے اور ہماری پی ٹی آئی نے. ہم ویٹ کر رہے تھے اس کا، انہوں نے امینڈمنٹ لے کر آ گئے اس کو. بات یہ بڑی اچھی طرح پڑھا ہے، تبھی تو سمجھ آ چکا ہے. دوسرا میں ریپیٹ کرتا چلوں، چونکہ میرا اس سے ڈائریکٹ تعلق ہے. جی انہوں نے جس روز انہوں نے یہ بل لے کر آئے تھے، اس دن ہمیں ایک رات پہلے ایجنڈا ملتا ہے، ہمارے گھر پہ آتا ہے. نہیں دیا، اجلاس شروع ہوا، ایجنڈا نہیں دیا. اس کا مطلب ہے دال میں کالا تھا کچھ. پوری شکیں پڑی ہیں، ہماری کوئی وہ شامل نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ آئین کی روح سے متصادم ہے، آئین سے متصادم ہے. مقامی حکومتوں کی جو اصل روح ہے، جس میں کہ اقتدار کا نچلی سطح پر جو ڈیولوشن ہے، یہ جو ڈیوالو اور ڈیولوشن کے مطلب سے ہی متصادم ہے. اور اس میں جو سب سے پہلے سندھ اسمبلی کے رولز اور پروسیجر کی خلاف ورزی کے یہ آرٹیکل 99 کے تحت، اس کے اندر ہمارے رولز اور پروسیجر میں انہیں پیش کرنا ہوتا ہے. پہلے اس کو انٹروڈیوس کرتے ہیں، 2 دن بعد کنسیڈریشن ہوتی ہے، ہمیں پڑھنے کو دیا جاتا ہے. آدھے کون پڑھ لے گا، ادھر انہوں نے پڑھا ادھر آئز نوز کر دیا. یہ صرف جانا چاہ رہے ہیں کہ چور دروازے سے یہ شہر کراچی، حیدرآباد اور مختلف علاقوں میں اپنا کو ہولڈ مضبوط کر سکیں. اور یہ جو انہوں نے ٹاؤن کی ڈیلیمیٹیشن کی ہے، اس سے سب ثابت ہو گیا. جس انداز سے اس میں دونوں سرجانی ٹاؤن کو اڑا دیا، ساؤتھ میں صرف 2 ٹاؤن بنائے، ایسٹ میں یو سیز بڑھا دی، میری ایک یو سی پہ 1 ٹاؤن بنا دیا، کہیں زیادہ آبادی پہ کم، کہیں کم آبادی پہ زیادہ. یہ الیکشن کمیشن نے بھی کہہ دیا. تو پہلی آؤٹ کم آ گئی اس بل کی، جو ان کا بلی تھیلے سے باہر آئی، کہ انہوں نے جو ٹاؤنز کی ڈیلیمیٹیشن کی ہے، اس سے ان کی نیت کا پتہ چل گیا. اور یہ کہتے ہیں نا، بات کر لو، خاک بات کر لو. بات کرنے کا فورم ہے سندھ اسمبلی، اس میں انہوں نے ڈیبیٹ کرائی نہیں، اس میں انہوں نے ہم سے ڈسکشن کی نہیں، اس کے اندر ہماری بات سنی نہیں. اب کیا روڈ پہ بات کر لیں، رستے پہ بات کر لیں؟ اب تو لازم بات ہے جب سندھ اسمبلی سے باہر نکل آئی، اب کسی بند کمرے میں، کسی کے دفتر میں، کسی اور جگہ کوئی ڈیلنگ کچھ نہیں ہوگی. اور کوئی تو وجہ ہے نا. دیکھیے، ہر پولیٹیکل پارٹی پیپلز پارٹی کے علاوہ اگر میدان میں نکلی ہوئی ہے تو کچھ تو ہے نا.
وہ بڑی معصومیت سے کہتے ہیں بات کر لو. یہ اسی چکر میں ایک آسرا کرتے ہیں, دوسری طرف کام اتارتے رہتے ہیں. جو انہوں نے کیا کہ ہم سے بات لوگوں کا بات کرتے ہیں, دوسری طرف ٹاؤنز بھی بنا دیے انہوں نے, جس کو الیکشن کمیشن نے ریجیکٹ کر دیا. حلیم صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا موجود, کیونکہ اب ہمیں شامل گفتگو ہم کرنا ہے. سابق ایڈمنسٹریٹر کراچی رؤف اختر فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رؤف صاحب السلام علیکم. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر, تھینک یو سو مچ فار کمنگ ٹو دا اسٹوڈیوز. اب ہم نے پولیٹیکل سائڈ تو اس گیمک کا بہت دیکھ لیا, حکومت کیا کہہ رہی ہے, اپوزیشن ہے بیٹھی ہوئی ہے, جماعت اسلامی نے اپنا دھرنا دیا ہوا ہے, ان کی اپنی اپنی باتیں. اب مجھے یہ بتائیے انتظامی امور کے حوالے سے پیپلز پارٹی کیا کرنا چاہ رہی ہے اور اپوزیشن وہ کیا کرنے نہیں دینا چاہ رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, جہاں تک اس امینڈمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں جس پہ اتنی زیادہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کافی عرصے سے, 2013 کا یہ سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے جس میں انہوں نے امینڈمنٹ کی ہیں 2021 کے نام سے. اب اگر ہم ان امینڈمنٹ کو تفصیل سے دیکھیں تو پہلے بھی کراچی میں یہی ہیون کرائی تھا جب ایم کیو ایم کی لوکل گورنمنٹ تھی, ان کا میئر تھا کہ جن کے پاس اختیارات نہیں ہیں. اور انفیکٹ 2013 کے لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں اتنے اختیارات نہیں تھے جو اختیارات 2001 کے لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں تھے جب مشرف صاحب کی گورنمنٹ ہوا کرتی تھی. وہ ایک ٹرو ڈیولوشن پلان تھا جس کے تحت کراچی کو یا کسی بھی لوکل گورنمنٹ کو جو ہے وہ چلنا ہوتا تھا. تھرڈ ٹیئر گورنمنٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ ایک ٹرو پکچر ہوتی ہے. اگر دنیا کے کسی بھی مہذب معاشرے میں آپ جائیں, اپنے یورپ بھی آپ گئے ہوں گے, امریکہ بھی گئے ہوں گے, نارتھ امریکہ بھی گئے ہوں گے, تو ڈاؤن دا لائن تھرڈ ایئر پر گورنمنٹ کی اپنی ایک اٹانومی ہوتی ہے. وہ ایک ٹرو پکچر وہ 2001 کے ایکٹ میں تھی, آرڈیننس میں تھی. اس کے بعد حالات بدلتے ہیں, 2013 میں ایک نیا ایکٹ آتا ہے, اس میں بہت سی چیزیں جو ہے وہ حکومت وقت جو ہے وہ نکال کے 2001 سے اور ریوائیو کر کے اس کو وہاں ڈال دیتی جو اختیارات گورنمنٹ کو چلے جاتے ہیں. اس میں اچھا خاصا ہیرو کرائی تھا. اب ہم جب آتے ہیں 2021 کے ایرا میں اب آتے ہیں تو اس میں جو امینڈمنٹ ہوئی ہیں تو یہ امینڈمنٹ اگر آپ باریکی سے دیکھیں تو بہت سے وہ محکمے جو تھوڑے بہت بچ گئے تھے 2001 کے بعد 2013 میں, وہ بھی تقریباً سندھ گورنمنٹ کو چلے گئے, جس میں میجر ایریاز تھے, ہاسپٹلس تھے, میڈیکل کالجز تھے, سکولز تھے, یا اور بہت سے وہ ایریاز جس میں بلڈنگ کنٹرولز لے لیں, جس میں ڈیولپمنٹ اتھارٹیز لے لیں, جس میں سالٹ ویسٹ مینجمنٹ لے لیں, جس میں ماس ٹرانزٹ لے لیں. یہ وہ محکمے تھے جو ہر مہذب معاشرے میں ڈاؤن دا لائن تھرڈ ٹیئر میں ہونے چاہیے. اب دیکھیں مری کا جو واقعہ ہوا ہے, ہو سکتا ہے وہ اگر لوکل گورنمنٹ اس طریقے سے ایفیشینٹ ہوتی اور وہاں پر پراپر کاؤنسلرز کے پاس وہ اختیارات ہوتے جو ایک کے ایکٹ میں تھے یا جو مہذب معاشرے میں ہوتے ہیں, تو وہیں پر اختیارات کا استعمال ہو رہا ہوتا اور وہیں پر چیزیں جو ہے وہ گورن ہو رہی ہوتی ہیں, وہیں پر چیزیں یہ لیول پر اتنا گندا ماحول نہیں بن پاتا. اب چونکہ حکومت وقت کے پاس چیزیں تھیں, اب سی ایم صاحب آئیں گے, اختیارات استعمال کریں گے اور کچھ اختیارات ڈاؤن دا لائن ٹرانسفر کریں گے تو چیزیں وہاں پر جو ہے وہ ہوں گی اور لوگوں کی جان بچے گی. تو وہی ہم آؤٹ لائن کی بات کرتے ہیں. کراچی چونکہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے تو یہ ایک رول ماڈل ہے. یہ تو چیزیں جو ہے بجائے 2013 میں اور بہتر کی جاتی ہیں. یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو چیزیں اور مزید جو میجر ایئر وہ بھی یہاں سے لے لیے گئے, تو اس پر ہی ہیون کرائی جو کہ ہونا نہیں چاہیے تھا. انفیکٹ اور چیزیں ان کو دینی چاہیے تھی. تو اس پر ڈیبیٹ ہے. اب اس میں پتہ نہیں حکومت بالکل اس پر ڈیبیٹ ہے, یہ ڈیبیٹیبل ہے کیونکہ اٹس آل اباؤٹ کراچی. کراچی آپ کو پتہ ہے کہ کتنا ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے اور ہمیشہ ہمارا ہی شہر سفر کرتا ہے. اگر ہم دیکھیں تو اوور آل ہماری سٹی جو ہے وہ اسی نام سے جانی جاتی ہے کہ جی اب ہماری سٹی میں بہت زیادہ دھواں ہے, کچرا ہے, اور ہمارے لوگ دعائیاں ہی دیتے رہتے ہیں کہ ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے. تو سر اب یہ جو امینڈمنٹ بل, یہ لوکل باڈی کا جو یہ بل لے کر آئے, اس پہ اپوزیشن ایک طرف ہے, پیپلز پارٹی ایک طرف ہے. کیا دیکھتے ہیں سر یہ سچویشن اتنی کمپلیکیٹڈ ہو گئی ہے, شہر کے لیے کام کب ہوگا سر؟ ہم اسی ڈیبیٹ میں رہیں گے, ہم اپنے مسائل حل نہیں کریں گے. اب تو بل سے آگے کی نوبت ہو گئی, اب تو ایکٹ بن گیا ہے, بن گئی ہے بالکل, اور امپلیمنٹ ہو گیا ہے. اب اس کو کیسے واپس کرنا ہے وہ تو حکومت وقت ہی جانتی ہے یا پبلک کا جو پریشر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور یقیناً یہ آپ نے جو بات کی کراچی, میں نے کہا نا رول ماڈل کراچی ہی ہے. کراچی پاکستان کا فیس ہے. اگر یہیں پر جب آپ دیکھیں جب بھی جہاز کسی غیر ملک سے لینڈ کرتا ہے اور جب وہاں سے نکلتا ہے ایئرپورٹ سے, تو وہی دیکھتے ہیں ہر جگہ آپ کے گاربیج پڑا ہوا ہے, ہر جگہ آپ کے جو ہے نالے بہہ رہے ہیں, بارشیں ہوتی ہیں اوور فلو کرتی ہیں. یہ وہی چیزیں ہیں, وہی ایریاز ہیں جہاں پر لوکل گورنمنٹ نے کام کرنا ہے, جہاں پر ڈاؤن دا لائن کام کرنا ہے. حکومت وقت وہاں پر نکل کے نہیں آئے گی. حکومت وقت کا کام ہوتا ہے لیجسلیٹ کرنا, قانون کو بنانا, اور قانون کو بنانے کے بعد اس کو مانیٹر کرنا. اس کا جو ایگزیکیوشن ہے وہ ڈاؤن دا لائن کاؤنسلرس نے کرنا ہے, میئر نے کرنا ہے.
جو چیئرمینس ہوں گے انہوں نے کرنا ہے. لیکن اگر ان کے پاس اختیارات ہی نہیں ہوں گے, وہ صرف ایک سمری بنا کر کے گورنمنٹ کو بھیجتے رہیں گے, گورنمنٹ سے سمری واپس آئے گی. اسی چیزوں میں جو ہے معلوم ہوا کہ کراچی کی حالت بری ہو گئی, بارش ہوئی تو پورا اوور فلو ہو گیا. آپ نے ڈی ایچ اے کی حالت دیکھی, آپ نے پچھلے سال جب بارشیں ہوئی تھی تو آدھا ڈی ایچ اے جو ہے وہ ڈوب گیا تھا. تو ساری وجوہات یہی, اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے جو کہ نہیں آنیسٹلی ایڈریس نہیں ہو رہی چیزیں. یہ بھی ہے نا کہ کراچی کسی ایک کا نہیں ہے نا, یہاں سے لے کے یہاں تک معاملہ ہوتا ہے. اتنا علاقہ وہ اس کے پاس ہے, اتنا علاقہ اس کے پاس. اس پہ بھی ذرا ہم بات کرتے ہیں. حلیم صاحب, کیونکہ آپ عدالت میں بھی گئے ہیں, اس کی آپ سے کیا ایکسپیکٹیشن آپ نے لگائی ہوئی ہے وہ بھی بتائیے گا. لیکن اس سے پہلے ایک میرا سوال لیجیے گا, وہ یہ ہے کہ یہ ہے معاملہ لوگوں کو تھرڈ ٹیئر میں نچلی سطح پہ اختیار دینے کا. ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے. اب پیپلز پارٹی یہاں پہ یہ نہیں کرنے دینا چاہ رہی. اس کی میں وجہ کیا سمجھوں؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو بہت جو ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سب کچھ ٹھیک کر دیں گے, ہم اسپتال سے لے کے اور اسکول سے لے کے سب کچھ بہتر کر دیں گے؟ یا پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمیں شہر کراچی کی سطح پہ شاید عوامی اتنی پذیرائی نہیں ملے, اس لیے جو کچھ بھی ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لو, ایسا ہی ہے؟ دیکھیے, میں تھوڑی سی آپ کی تصحیح چاہوں گا بھائی. تھوڑی سی تصحیح. جو حشر یہ کراچی اور حیدرآباد اور اربن جو سٹیز ہیں ہمارے, جہاں ادر دین پیپلز پارٹی لوگ پہلے رہے ہیں, پارٹیز رہی ہیں, ادھر ان کا طریقہ واردات ذرا مختلف ہے. وہاں یہ کیا کر رہے ہیں کہ جی اربن اس کو آبادی کو کم کر کے رورل کو ڈال کے وہاں مس مینیج کر کے وہ تو وہاں قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں. وہ تو الگ میں نے بتا دیا, ریپیٹ نہیں کروں گا. لیکن ایشو یہ ہے, یہی صورتحال لاڑکانہ کے ساتھ بھی کر رہے ہیں, نواب شاہ کے ساتھ بھی کر رہے ہیں, تھر کے ساتھ, ہر جگہ پورے سندھ کے ہر ضلع میں. اب آئے کہ آپ کہیں گے کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی پوری پارٹی کبھی ہوا کرتی تھی, اب یہ 5-6 لوگوں کا ایک گروپ ہوتا ہے جو چیف منسٹر ہاؤس یا سیکریٹریٹ سے نہیں ہے, بلاول ہاؤس کے سسٹم سے چلتا ہے. اتنے سارے لوگوں کو پورے سندھ میں اکٹھا کرنا ممکن نہیں ہوگا, اس لیے انہوں نے ون ونڈو آپریشن کے عادی ہیں کہ جی ایک منسٹر کو ٹھیکہ دے دیا اور بجٹ بتا دیا کہ اس سال یہ تمہارا بجٹ ہے 250 ارب, اس کے اندر سے یہ, میں حقائق میں بات کر رہا ہوں, آپ کے ہر بندے کو پتہ ہے یہ چیزیں. اس کو پورے اس بلدیاتی نظام کے سسٹم کو بھی سسٹم کے ذریعے چلانے کے لیے چاہتے ہیں کہ وہی جو ان کے 5 پیارے 6 پیارے جو گروپس ہیں, جو کبھی ٹپی کی شکل میں ہوتے ہیں, کبھی ادی کی, کبھی ڈیڈی کی, کبھی بیبی کی, مختلف شکلوں میں یہ سسٹم چل رہے ہوتے ہیں. یہ پورے لوکل گورنمنٹ سسٹم کو بھی سسٹم سے چلانا چاہتے ہیں. یہ بے اختیار کراچی ہوگا تو بے اختیار نواب شاہ بھی ہوگا, بے اختیار حیدرآباد ہے, بے اختیار سانگڑ بھی ہے. اور یہ اس حد تک ڈیولیوشن آف پاور چاہتے نہیں ہیں. یہ اصل ایشو ہے اس کے اندر جو میں سمجھا ہوں. اب میں آتا ہوں کہ کورٹ میں دیکھیے, عدالتوں میں پہلے سے ایک تو ہم چیف جسٹس صاحب سے کہتے ہیں کہ بالکل بہت کچھ گرائیے, سب گرا دیجئے, وہ آپ کے فیصلے ہیں. لیکن جہاں سے ایک ریاست کے ستون گر رہے ہیں, جہاں سے ایک بہت بڑا آئین گر رہا ہے, براہ کرم آرٹیکل 140A کی پٹیشن کو سنتے جائیے, جو بھی فیصلہ کیجئے تاریخ میں نام رجسٹر کرا کے جائیے. ہماری پٹیشن موجود ہے چونکہ عام آدمی کا معاملہ ہے. اب جیسے رؤف اختر فاروقی صاحب ایک بڑا اچھا نام, اس شہر کے حوالے سے اچھا نام, بڑا اچھا آپ نے ان کو بٹھایا. میں کہنا چاہتا ہوں یہ ٹھیک فرما رہے ہیں کہ پہلے جو چند ہسپتال رہ گئے تھے, آج کل میں گیا تھا NICVD میں پیسے نہیں ہیں, علاج نہیں ہو رہے, ہسپتال بند پڑے ہیں. سندھ میں ویکسین ایک نہیں خریدی گئی ہے. کہتے ہیں کہ ہمارے تو ہسپتال ہمارے ٹھیک چل رہے ہیں, اپنے ہسپتال ان سے چلے نہیں ہیں. وہ انہوں نے NGOs کے حوالے کر دیے, PPHI کے حوالے کر دیے, DHUs. جی سر, جس NICVD کی آپ بات کر رہے ہیں تو بلاول بھٹو میں بتانا چاہ رہا تھا, DHUs PPHI کو دے دیے, THQs IHS کو دے دیے, مرک کو دے دیے, NGOs کو. اب یہ کہہ رہے ہیں ہم ہسپتال چلائیں گے. سندھ میں کتے کی ویکسین ملتی نہیں ہے, ایڈز سندھ کو لگ چکا ہے, تھر میں بچے مل چکے ہیں ہسپتالوں میں. ابھی چلیے ہسپتال جناح ہسپتال میں, وہ لوگ باہر سڑتے ہوئے رلتے ہوئے ملیں گے. NICVD میں 6 مہینے سے زکوٰۃ پہ علاج ہو رہا ہے, یہ کہتے ہیں ہسپتال ہم چلائیں گے. عباسی شہید ہے نا مرتضیٰ باب صاحب کے پاس, کافی مہینوں سے ہے, آپ چل کے دیکھیے, وہاں دوائیاں نہیں ہیں. یہ اسکول بند کیے جا رہے ہیں, ڈیسکیں خریدی جا رہی ہیں. کچھ سمجھ آتا ہے؟ وہ ادھر ہمارے میرے پڑوس میں مانک اسکول سوسائٹی میں سرکاری اسکول پہ قبضہ ہو گیا.
یہ مافیا نے کر دیا دالمیاک میں, اور اس کی جگہ کے دوسری جگہ اسکول بن رہا ہے. سرکاری اسکولوں پہ قبضے ہو رہے ہیں, بھینسیں بندھی ہوئی ہیں, گدھے بندھے ہوئے ہیں. یہ جو کچھ بچ گئے تھے اگر, جس کو لوگ اپنے طور پہ چلا رہے تھے, دیکھیے اون کرتے ہیں لوگ, لوکل گورنمنٹ میں لوگ اون کرتے ہیں. وہ ڈسٹرکٹ والا کہے گا میرا اسکول ہے, یہ سینٹرل کا ہے, یہ ملیر کا ہے. وہ بھی ایک وزیر تعلیم لے لے گا, اور پھر وہ جیسے 6,000 کی ڈیسک 29,000 میں کھڑی, سماؤ بھلا ہو سما کا, سچ بولنے پہ, لیکن سما پہ بھی کیس ہے, مجھ پہ بھی کیس ہوتے رہتے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں یہ کریں گے, یہ چاہتے ہیں سندھ کے ایک ایک پیسہ, 8,900 ارب آئے ہیں پچھلے 14 سال میں, 8.9 ٹریلین. یہ چاہتے ہیں ایک ایک پیسہ جو ہے وہ بلاول ہاؤس کی چھلنی سے چھن کے جائے, گزر کے جائے. گٹر کا پیسہ بھی کھائیں, کوڑے کا پیسہ بھی کھائیں, دوائی کا پیسہ بھی کھائیں, کتاب کا پیسہ بھی کھائیں, باتھ روم کا پیسہ بھی کھائیں. کچھ چھوڑیں نا عام عوام کے لیے. یہی تو رونا ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں آپ نان ایشو پہ گئے ہو. اسمبلی میں ہم گئے تھے, پہلے دن مجھے بڑی تنقید آئی تھی, یار آپ نے کیا کیا, یہ اپوزیشن جماعتوں نے کیا کیا. بالکل سر, جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں تو اس ایکٹ کے خلاف اوبویسلی جو دیگر اپوزیشن جماعتیں ہیں, ایم کیو ایم پاکستان ہو, پاک سے زمین پارٹی ہو, جی ڈی اے ہو, اور خاص طور سے جماعت اسلامی جو 2 ہفتے سے دھرنے پہ بیٹھی ہوئی ہے, آپ کیوں نہیں گئے سر وہاں پر اظہار یکجہتی کے لیے؟ دیکھیے ہمارا رابطہ سب جماعتوں سے ہے, جماعت اسلامی سے بھی ہے. ہم نے سب سے بات کرنے کی کوشش کی تھی. جماعت اسلامی نے ہمیں کہا تھا, ہمارا ان سے رابطہ ہوا کہ نہیں کہ ہم اپنا انڈیپینڈنٹ کر رہے ہیں, تو ہم ان کی سپورٹ کر رہے ہیں. لازمی بات یہ ہے کہ انہوں نے دھرنا لگایا ہوا ہے, وہ انڈیپینڈنٹ اپنے طور پہ کرنا چاہتے ہیں, وہ کسی اور جماعت کو ساتھ نہیں ملانا چاہتے. خاص طور پہ ہم نے بات کی تھی, ہم تو سب کو آن بورڈ لینا چاہ رہے تھے کہ جی بے شک اپنے اپنے انداز میں کریں, لیکن جماعت اسلامی اپنے طریقے سے, ڈائریکشن ایک ہے. کوئی نیشنل ہائی وے جائے گا, کوئی جہاز سے جائے گا, جانا ایک ہی اسٹیشن کے اوپر ہے. ہم نے سب نے, کوئی گدا گاڑی پہ جائے گا, کوئی ٹرین پہ جائے گا, کوئی کسی پہ جائے گا, ڈائریکشن ایک ہے. ہم تمام جماعتیں ایک ہی ایشو کے اوپر اکٹھی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں جتنی زیادہ آواز اٹھ رہی ہے, جس اینگل سے اٹھ رہی ہے, ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. جماعت اسلامی کو سلام بھی پیش کرتے ہیں, ویلکم بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے وہ کھڑے ہیں وہ لوگ, لیکن الحمدللہ ہم بھی بھرپور طریقے سے پورے سندھ میں میدان میں ہیں. ہم الحمدللہ کورٹ پہ ہیں, ہم اسمبلی میں ہیں, ہم گراؤنڈ پہ ہیں. کل 12 تاریخ کو بھی جوائنٹ اپوزیشن کے مظاہرے نکل رہے ہیں, 15 تاریخ کو پھر مظاہرے نکل رہے ہیں. اس سے پہلے بھی پورے سندھ کے شہروں میں مظاہرے جا رہے ہیں. میں خود بھی کئی شہروں میں کرایا ہوں, ہمارے ساتھی گئے ہیں, ایم کیو ایم گئی ہے, جی ڈی اے گئی ہے. ہماری انشاءاللہ ہماری بھرپور تیاری کے ساتھ ہم نے فائنل اسٹروک کھیلنا ہے, اور انشاءاللہ جب اس طریقے سے نکلیں گے, انہیں اٹھا کے باہر پھینکنا پڑا پھینک دیں گے. ہمارا جو ایکشن ہوگا انشاءاللہ وہ اس کی تاب یہ لوگ نہیں لا سکیں گے. وی آر آن, ہم اس پہ لگے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ ہمارا پلان کچھ دنوں میں سامنے آ جائے گا. یہ چونکہ ہم نے اس سے جان چھڑانی ہے, یہ ہمارے 6 کروڑ سندھ کے لوگوں کے مستقبل کی تباہی کا معاملہ ہے, یہ عام آدمی کے گھر کا معاملہ ہے, ہمارے زندگیوں کا معاملہ ہے, ہمارے بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے. یہ چاہے ایک سرداری نظام, اور یہ سرداری نظام مراد صاحب باجاری نظام کے ذریعے ہم اس نظام کو تباہ نہیں ہونے دیں گے. ٹھیک ہے, اور اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ کوارڈینیٹڈ ایفرٹ جو ہے وہ کیا رنگ لے کر آتا ہے. میں رؤوف صاحب سے آخری سوال کروں. رؤوف صاحب مجھے یہ بتائیں, آپ نے کافی دیر سے ایک چیز جو کہ مجھے اسٹرائک کری ہے اپنے میرے ذہن میں, آپ نے لفظ کیا مہذب معاشرے میں کیا چیزیں ہوتی ہیں کیا چیزیں نہیں ہوتی ہیں. شاید یہ سوال سن کے آپ بھی ایسے, جو لوگ سن رہے ہیں ان کو بھی تھوڑی سی مسکراہٹ آئے گی چہرے پہ, اچھی بات ہے. منفی پہلو سے کوئی مسکراہٹ نکل آئے تو اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے. کسی مہذب معاشرے میں لوکل گورنمنٹ کے پاس صرف اور صرف پبلک ٹوائلٹس کا ٹھیکہ ہوتا ہے کیا؟ یہی تو میں نے عرض کیا نا کہ دیکھیں 2001 کے آرڈیننس کو اور بہتر کرنا تھا, وہ جو اس میں تھوڑی بہت کمیاں تھیں, خامیاں تھیں, نہ کہ 2013 میں وہ بھی سب چیزیں واپس لے لی گئیں. دیا کتنا اچھا محکمہ ہے. اور یہ بھی مجھے بتائیں, اس شہر میں یہ پبلک ٹوائلٹس ہیں کتنے, کہاں کہاں پر ہیں, ان میں حالت کیا ہے, اور وہ بنانا کس کی ذمہ داری ہے اگر وہ بہت تھوڑے سے ہیں تو. مجھے تو یہ سچویشن بہت بری لگ رہی ہے. یہ تو خیر چلیں, ایک اچھا ایک عذرائے تفنن آپ نے بات کی. انفیکٹ یہ ہے, لیکن جو چیز اگر ہم دیکھتے ہیں, اور یہ تمام پولیٹیکل پارٹی سمجھدار ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, دنیا دیکھتے ہیں, یہ لوگ ہر جگہ جاتے ہیں اور اس شہر میں رہتے بھی ہیں, اور ان کو ایک پرائیڈ بھی فیل کرنی چاہیے کہ ہم کراچی میں رہتے ہیں, اور کراچی میں جب کسی کو انوائٹ کرتے ہیں باہر کے ملکوں سے, اس کو کیا دکھانا چاہتے ہیں. اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, اور بہت چیزیں بڑی آسان ہیں. دیکھیں اختیارات کی جنگ ہے نا, تو حکومت تو سپیریئر ویسی ہوتی ہے. اگر تھوڑا سا ویژن ہم تھوڑا سا براؤٹ کر لیں اپنا, تو لوکل گورنمنٹ الٹیمیٹلی آنسریبل ٹو پروونشل گورنمنٹ ہی ہوتی ہے. تو اگر آپ نے یہ جو چیزیں لے لی ہیں, اگر نہ لیتے, بجائے لینے کے ان کو بہتر کیا جاتا, اور جو خامیاں جو خرابیاں ماضی میں ہوئی ہیں ان کو امپروو کیا جاتا, کیونکہ الٹیمیٹ رپورٹ تو وہ گورنمنٹ ہی کو کرتے ہیں. اگر ہاسپٹلس ہیں, اسکولس ہیں, تو منسٹری آف
یقیناً ایجوکیشن کے تحت ہی اسکولس آئیں گے, وہ انہی کو آنسریبل ہیں. اگر ڈاؤن دا لائن چل رہے ہیں چلنے دیں ان کو, ہاسپٹلس ہیں منسٹری آف ہیلتھ کے انڈر ہی آئیں گے, تو چل رہے ہیں ان کو بہتر کریں. تو یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ آخر لینے کی تو کیا ہے, اور رہنا بھی کراچی میں یہ پھر یا تو پھر یہ کہ جا کر کے کہیں اور جا کے رہیں اور پھر کراچی کو کراچی کے حال پہ چھوڑ دیں. لیکن المیہ یہ کہ ہم کس کو کہہ کے روئیں. جیسے ابھی آپ نے بات کی تھی کراچی کئی چیزوں میں حصوں میں بٹا ہوا ہے, تو جن میں بٹا ہوا ہے وہ بھی تو ان کو بھی دیکھنا چاہیے نا. اگر ہم بات کریں حکومت کی بات کریں, پھر ہم بات کریں ریاست کی بات کریں, پھر ہم بات کریں لوکل سیٹ اپ کی بات کریں, تو ہر آدمی اپنا حصہ بقدر جسہ ڈال رہا ہے اس کو خراب کرنے کے لیے, نہ کہ بہتر کرنے کے لیے. شارع فیصل کو دیکھ لیں, ایک سیگمنٹ ہے اسٹارٹ فرام میٹروپول ٹو ایئرپورٹ, اس میں جو ہے 8 یا 9 کنٹرولنگ ایجنسیز ہیں. جی پہ کیوں ہیں؟ لوکل گورنمنٹ فنکشن ہے, کراچی کا سبجیکٹ ہے. شارع فیصل پہ لائٹ اگر نہیں جلے گی تو جناب 1 کلومیٹر جناب وہ تو کے ایم سی کی ہے, وہ ذمہ دار ہے. 2 کلومیٹر جو ہے وہ کنٹونمنٹ کی ہے, وہ ذمہ دار ہے. اگر وہ بلب فیوز ہوگا تو وہ نہیں لگائے گا, وہ ہوگا تو وہ نہیں لگائے گا. تو یہ اٹس آل ربش, اٹس آل ڈرامہ. مطلب کہ یہ تو مطلب کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے, یہ 1 گھنٹے میں چیزیں صحیح ہو سکتی ہیں, 1 گھنٹے میں. ہم اپنے سیگمنٹ کو ریپ اپ ایسا کریں کہ کراچی وہ ایک ایسا مریض ہے جو کہ سڑک کے بیچ میں پڑا ہوا ہے. یہاں والا تھانہ کہتا ہے ہماری جوریسڈکشن نہیں ہے, یہ والا تھانہ کہتا ہے ہماری جوریسڈکشن نہیں ہے. یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ کراچی سب کا, کیونکہ مریض ہے وہ. اگر وہ دینے والی گائے ہوتی تو پھر وہ کہتی یہ ہمارا ہے, یہ ہمارا ہے. تو سچویشن آپ نے وہاں سے نکال کے گائے کو مریض بنا دیا مکمل طریقے سے. کراچی سب کا, کراچی کا کوئی نہیں. بہت شکریہ رؤوف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے علاوہ حلیم عادل شیخ صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ. تو کراچی کے یہ جو انتظامی معاملہ ہے اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا یہ تو نہیں پتا, لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا. So stay with us. سو ویلکم بیک. پاکستان میں مختلف صنعتیں اب تیزی سے ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہی ہیں. ایک صنعت ریئل اسٹیٹ کی بھی ہے جو ڈیجیٹلائزیشن ہو رہی ہے, جس جگہ آن لائن کے نام سے. ایک کمپنی سامنے آئی ہے جس کا مقصد لوگوں کو بہترین سہولیات دینا ہے. جگہ آن لائن نے بہت ہی کم وقت میں ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ میں اپنی جگہ بنا لی ہے. اس کمپنی کے بارے میں جاننے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے جگہ آن لائن کے سی ای او نوشاد رحمانی صاحب کو, جو کہ ایک اوورسیز پاکستانی ہے اور ملک سے باہر بہت کامیاب بزنس کر چکے ہیں, کافی تجربے کار بھی ہیں. تو ان کو ہم ویلکم کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں آئے. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, تھینک یو سو مچ. اچھا نوشاد صاحب, یہ تو obviously ہمارے علم ہے کہ آپ کس طرح کام کریں کس پیمانے پہ. اب میں چاہوں گا تھوڑا سا جو دیکھنے والے ہیں ان کو تھوڑا سا بریف کریں کہ جگہ آن لائن کیا اس کا کانسیپٹ ہے, کیا آپ کے ذہن میں آیا, کب سے آپ نے اسٹارٹ کیا اور اب تک کیا کچھ ہو چکا ہے. تھینک یو فار ہیونگ می. جگہ آن لائن ہم نے 2017 میں لانچ کی تھی. بہت سارے چیلنجز ہم نے یہاں پر فیس کیے. بنیادی طور پہ پاکستان میں جب ہم ریئل اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم سے پہلے جتنے بھی پلیٹ فارم تھے وہ کلاسیفائڈ پہ کام کرتے تھے, جس کا مطلب یہ کہ ایک بہت بیسک سی انفارمیشن آپ کو پراپرٹی کے متعلق جو ہے وہ ملتی تھی. اس کے بعد آپ نے پلر ٹو پوسٹ بہت ساری چیزیں دیکھنی ہیں. اگر آپ نے کوئی نیا گھر خریدنا ہے, پروجیکٹ خریدنا ہے, تو آپ کو اس بارے میں ایشورنس نہیں ہے کہ یہ پروجیکٹ لیگلی وائبل ہے یا اس کی ویلیڈیشنس ہو چکی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری سروسز تھیں جو بالکل بھی کیٹر نہیں ہو رہی تھیں ایز این اینڈ یوزر. ہوم مینٹیننس سروسز ہے. تو جگہ آن لائن کو الحمدللہ ان کئی سالوں میں ہم اس اسٹیج پر لے کر آئے ہیں کہ یہ ایک یونیفائڈ پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ ڈیجیٹل بروکریج میں پراپرٹی بائی, سیل یا رینٹ کر سکتے ہیں اکراس پاکستان. ہم یہاں پر 360 ٹیکنالوجی پاکستان میں پہلی بار ہم نے انٹروڈیوس کروائی ہے کہ آپ کو گھر دیکھنے جانے کی ضرورت نہیں, آپ گھر بیٹھے اپنا نیا گھر خرید سکتے ہیں یا آپ رینٹ پہ لے سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ گھر بیٹھے جو ہے ہینڈی مین بلا سکتے ہیں, جیسے کہ پلمبر ہے, ٹیکنیشینز ہیں, اے سی ٹیکنیشینز ہیں, بہت ساری سروسز 100+ سروسز ہیں جو آپ اپنے گھر پہ کال کر سکتے ہیں. جب آپ پروجیکٹس کوئی گھر خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کو صرف پروجیکٹ کی حد تک ایک بیسک انفارمیشن پرووائڈ کی جاتی ہے. ہم لوگ ایز اے کنسلٹنٹ, ایز این ایڈوائزر آپ کو بتاتے ہیں کہ پراپرٹیز کون کون سے ایریاز میں ہیں, کس پرائس پہ آپ کو لینی چاہیے. پراپرٹی جس پراپرٹی کے بارے میں آپ انٹرسٹڈ ہیں وہ آپ کے بجٹ سے میچ کرتی ہے, آپ کے لائف اسٹائل سے میچ کرتی ہے. اس کی لیگل اسٹیٹس پراپرٹی کا یا بلڈر کی ٹریک ہسٹری یا ریکارڈ کیا ہے اب تک کا. تو یہ ایک پورا ایک ایکو سسٹم ہے جس میں تمام چیزیں ہم آپ لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں. اوبیسلی یہ ساری چیزیں پاکستان سے باہر اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ بہت ایڈوانس لیول پر ہیں. بالکل. تو
لیکن پاکستان از دا 6th لارجسٹ کنٹری ان ٹرمز آف پاپولیشن, اور ہمارا لائف اسٹائل اکراس پاکستان اسپیشلی اربن پاکستان میں بہت تیزی سے چینج ہو رہا ہے. تو الحمدللہ وی بین ویری سکسیزفل ان دا لاسٹ. بالکل, اب آپ جیسے لوگ جب یہاں پر اس طرح کام کریں گے اور لوگوں کو اس طرح فیسیلیٹیٹ کریں گے تو آبویسلی یہ چیزیں پھر انہینس ہوں گی انشاءاللہ اور بڑھیں گی بھی. اچھا سر, کیونکہ ایک کمپٹیشن کا یہ دور ہے, اس میں آپ اپنی ویب سائٹ کے تھرو جو سوشل میڈیا سے جڑی چیزیں ہیں وہ کس طریقے سے پھر آپ ڈیلیور کرتے ہیں, کیسے اس سے کام لیتے ہیں؟ جی دیکھیں, تقریباً 70% انٹرنیٹ پینیٹریشن ہے پاکستان میں انٹرنیٹ کی, وچ از اے ویری لارج نمبر. آپ اس کو کسی بھی ویسٹرن مارکیٹ سے کمپیئر کریں تو ہم لوگوں کو نالج دیتے ہیں, ان کی ریکوائرمنٹ یا پروڈکٹ یا سروسز جو بھی ہمارے پاس پلیٹ فارم پہ, ہمارے پاس کوئی 4-5 سروسز ہیں جو ریئل اسٹیٹ کے اراؤنڈ جو ہے وہ کام کرتی ہیں. جیسے ای کامرس ہے فار ایگزامپل, آپ کو لیٹ سے اپنے ڈرائنگ روم کے لیے صوفہ سیٹ لینا ہے, آپ کو فلورنگ لینی ہے یا آپ کو سیمنٹ لینی ہے, تو وہ چیزیں بھی ہم جو ہے لانچ کر چکے ہیں. تو ایک کمپریہنسو, اب فار ایگزامپل اگر آپ کو لیٹ سے گھر بنانا اور آپ کو سیمنٹ کا ریٹ نہیں پتہ, اگر آپ جائیں آن لائن تو آپ کو سیمنٹ کے ریٹ نہیں ملیں گے, آپ کو بہت ساری تکلیف اٹھانی پڑے گی, بہت سارے ڈیلرز کے پاس روڈ پہ جانا پڑے گا, اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ سیمنٹ کی یہ ریٹ ہے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہم اس پلیٹ فارم پہ لے کر آئے ہیں. یہاں پر ہماری ایپس پہ, ہماری ویب پہ, ہمارے سوشل پلیٹ فارمس پہ یہ ساری پروڈکٹس جو ہیں اویلیبل ہیں, اور آپ اپنی بجٹ, اپنے لائف اسٹائل سے میچ کرتی ہوئی, اپنی ریکوائرمنٹ سے میچ کرتی ہوئی چیزیں ہمارے پلیٹ فارم سے ایزیلی حاصل کر سکتے ہیں. اوکے, سو دا تھنگ از کہ ایز سر واز ٹاکنگ میں نے وہ ایپ دیکھ لی ہے اینڈ اور میں اس کو جو ہے I'm going to, اور یہ ایپ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں, there you go, یہ رہی اینڈ there you go. تو اب میں اس کو انسٹال کر رہا ہوں, اور جیسے ہی یہ انسٹال ہونا شروع ہوتی ہے, مطلب شروع ہو چکی ہے, جیسے ہوتی ہے تو ہم اب ذرا ایپ بھی, اس ایپ کے اندر بھی جا کے دیکھیں گے کہ کیا کیا فیچرز ہیں. اچھا, حال ہی میں ایک کمرشل بھی لانچ ہوا, میں ذرا اس پہ بھی آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا. اس میں آپ نے اپنے ایجنٹ اور کسٹمرس کو نہیں بلکہ کئی کمپٹیٹرس کو بھی ٹارگیٹ کیا ہے. وٹ واز آل اباؤٹ دیٹ؟ آئیڈیلی دیکھیں, جب کمپٹیشن جو ہوتا ہے کسی بھی ایکو سسٹم کو بہتر کرتا ہے, ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں ایز اے کمپٹیٹر. جو بھی ہم سے پہلے پلیئرز موجود تھے مارکیٹ میں, ہم نے ان سے بہت سیکھا ہے, اور ہم نے جو بھی نیو کمر ہوتا ہے اس کو یہ بات آئیڈینٹیفائی کرنی ہوتی ہے کہ میں نے اپنی جگہ کیسے بنانی ہے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ صرف کلاسیفائڈ پہ کام کر رہے ہیں. دیکھیں, ڈیجیٹل ایکو سسٹم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایٹ لیسٹ آپ جو چاہ رہے ہیں وہ پراپرٹی آپ کو گھر بیٹھے مل جائے اور آپ وہاں تک پہنچ جائیں. لیکن اگر وہ یلو پیجز کا اسٹیٹس ہے اس کا, اور آپ کو صرف ایک نمبر مل رہا ہے اور پھر وہیں آپ نے پلر ٹو پوسٹ جانا ہے, تو اس کے اوپر ہم نے بہت سال محنت کی ہے, اور ہم اس گیپ کو اس طرح سے فکس کر رہے ہیں کہ آپ کو ساری چیزیں جینوئن طریقے سے ہوں. مثال کے طور پر آپ کے پاس ملینز کے حساب سے پراپرٹیز نہ ہوں, آپ کے پاس بھلے فیو 100,000 ہوں, لیکن وہ ویلیڈیٹڈ پراپرٹیز ہوں, لیگلی وائبل ہوں, اور جو کسٹمر ان کو دیکھ رہے ہیں وہ ان کو لینا اگر چاہیں تو وہ ان کو جا کے دیکھ سکیں, وہ اویلیبل ہونی چاہیے وہ پراپرٹیز. اگر وہ اویلیبل نہیں ہے آپ کے سسٹم یا پلیٹ فارم پہ, وہ بک گئی ہیں یا سولڈ ہو چکی ہیں, تو آپ کے سسٹم سے ہٹ جانی چاہیے. کیونکہ اگر آپ ویلیبل ٹائم, انرجی آپ لگا رہے ہیں, اسپیشلی ان اربن پاکستان, ٹائم از منی, ہم سب بزی ہیں, بہت ہیکٹک لائف ہے, تو ایسے میں یہ جو سگنیفیکنٹ پین ہے اگر ہم اپنے کمپٹیشن کو لیں تو آئی تھنک اٹس ویری ہیلدی کمپٹیشن ناؤ, اینڈ آئی تھنک کہ تھنگس ول گیٹ بیٹر پرابلی. اس سے پہلے کہ سب آپ سے سوال کریں, میں نے کر لی ہے ایپ ڈاؤن لوڈ, ٹھیک ہے, اینڈ شروع میں ہی یو کین بائی اور رینٹ وتھ فیو ٹیپس, there you go, ٹھیک ہے, اینڈ دین یو مسٹ نو what's going on. اس کے علاوہ اینڈ there is a blog, a gold mine of information. تو اس میں لکھا لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ, آئی ایم گیٹنگ اسٹارٹڈ, اور تب تک اب آپ سوال تب تک میں ذرا اس کو سرو کرتا ہوں, مزید جو ہے وہ اس کو دیکھ لیں آپ. اچھا سر, بالکل جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں تو ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے لوگوں کا کہ یہ جو بھی سروسز ہمیں پرووائڈ کر رہے ہیں اوبویسلی وہ سروسز بہت کوالٹی سروسز ہوں گی, اور جو ہماری ڈیمانڈ ہے اس کے اکارڈنگلی ہوگی. تو سر, when did you start your journey? When did you start your business? 2017 میں میں پاکستان آیا تھا فرسٹ ٹائم. اوبیسلی میں پاکستانی ہوں, لیکن بزنس کرنے کے لیے 2017 اپریل میں آیا تھا فرسٹ ٹائم. ہم نے یہاں پر کمپنی سیٹ اپ کی, انفراسٹرکچر بنایا, ہائرنگ شروع کی,
پھر ریسرچ کا کام سٹارٹ. تو یہ پورا 1.5 سال میں اس پورے فیز میں ہمارا گزرا. بہت چیلنجنگ تھا ٹائم. پھر 2018 میں یہ ہم نے آفیشلی اکتوبر میں اس کو لانچ کیا, اور لانچ کرنے کے بعد جب ہم مارکیٹ میں گئے تو ہمیں بڑی تھپیڑیں لگیں. بہت ہمیں لگا کہ جو ہم چیزیں یہاں لے کر آئیں, جیسے ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کے پاس ہماری سیلس ٹیم گئی تو وہ ہم نے دیکھا کہ وہ رجسٹر پہ جو ہے انوینٹری لکھتے ہیں. ان کو اکثریت کی بات کر رہا ہوں, ایون ہائی اسٹریٹس پہ بھی آپ جائیں گے کراچی میں, بہت ہی پریمیم ایریاز کے اندر بھی, تو وہاں پر رجسٹرز پہ چل رہے ہیں. ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے, کوئی سرٹیفکیشن نہیں ہے, کوئی ریگولیٹری باڈی نہیں ہے. خیر یہ چیزیں تو ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں کیونکہ ہم کوئی ریگولیٹر نہیں ہے, بٹ ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کے جو اینڈ یوزرز ہیں وہ بہت ڈیفیکلٹی فیس کرتے ہیں ریئل اسٹیٹ ایجنٹ مارکیٹ میں, کہ کسٹمر کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے, ان کو کیسے ایکسپلین کرنی ہے چیزیں. تو پہلا سال 19 تو ہم نے کلاسیفائڈ میں ہی گزارا. صحیح, بالکل. تو ہم نے ریئلائز کیا کہ ہم کوئی ویلیو کریٹ نہیں کر رہے, ہم بھی باقیوں کی طرح ایک کلاسیفائڈ پلیٹ فارم ہے. تو وہاں سے ہم نے ری ویمپ اسٹارٹ کیا کہ ہم نے ایسا کیا کرنا ہے. تو پھر ہم 360 لے کر آئے ہیں. پھر ہم نے 360 جگہ 360. میرا اگلا سوال ہی یہی تھا کہ یہ جو 360 ہے یہ کیا ہے, اس کا آئیڈیا کیسے آیا اور یہ کیسے سرو کر رہا ہے لوگوں کو؟ ٹھیک ہے, دیکھیں آئی بی ویری ہونیسٹ, یہ کوئی میری اپنی کریشن نہیں ہے ایز اے فاؤنڈر. یہ دنیا میں بہت پرانی ٹیکنالوجی ہے, بٹ پاکستان میں نہیں تھی. تو ہم نے کہا کہ اس سے ہم کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں, لوگوں کی لائف کس طرح آسان کر سکتے ہیں. تو یہ ٹیکنالوجی ہم نے ڈیولپ کی اور اس کو جگہ 360 کا ہم نے نام دیا اس ورٹیکل کو, اور اس کو ڈیجیٹل بروکریج میں اس کے تھرو ہم ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کو ہیلپ کر رہے ہیں, ہم ریئل اسٹیٹ بلڈرز کو ہیلپ کر رہے ہیں, اور آپ اور میرے جیسے جو صارفین ہیں جن کو گھر لینا یا دینا ہوتا ہے کسی بھی ٹرانزیکشن میں, ان کو ہم ہیلپ کر رہے ہیں. فار ایگزامپل جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہے وہ ایک پراپرٹی کو دکھانے کے لیے میرا خیال ہے کوئی 15-20 دفعہ کسٹمرز کو یا کلائنٹ کو لے کر جاتا ہے. تو جب اگر وہ 360 ہم سے شوٹ کرواتا ہے تو اس کا ٹائم, پیسہ, پیٹرول, ساری چیزیں سیو ہوتی ہیں. وہ صرف کسٹمر کو لنک بھیجتا ہے کہ آپ یہ پراپرٹی دیکھ لیں. پراپرٹی دیکھ لینے کے بعد اگر کسٹمر کو سمجھ میں آئے تو آپ اپنے ایریے سے, اپنے گھر سے اٹھ کر آئیں, اپنا ٹائم, پیسہ, انرجی لگائیں. ادروائز یو سے سمپلی کہ جی یہ جو ہے ہمیں پراپرٹی سمجھ میں نہیں آ رہی. اسی طریقے سے جو لینڈ لارڈ ہیں, اگر آپ نے کوئی پراپرٹی رینٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے تو چابی آپ کے پاس ہوتی ہے, اور کوئی اگر آپ نے نارملی ایک لینڈ لارڈ کوئی 15-20 ایجنٹس کو پراپرٹی دیتا ہے, بہت مشکل ہوتی ہے وہ ٹائم. اس کو دن میں کوئی 40 کال آتی ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے جی چابی دے دیں, پھر وہ چابی بھیجتے ہیں, پھر کوئی دیکھتا ہے. تو یہ بہت یہ ہزاروں سال پرانا طریقہ ہے. ہم بہت پرانے دور میں جی رہے تھے, تو ہم نے اس کو ٹرانسفارم کیا ہے, اور یہ بہت تیزی سے گرو ہو رہا ہے. ہنڈریڈس اینڈ ہنڈریڈس آف پراپرٹیز اینڈ لینڈ لارڈز اینڈ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ہمارے پاس ڈیلی آ رہے ہیں اور سائن اپ کر رہے ہیں اور دس از اے ویلیو کریشن جس میں ہم مونیٹائز کر رہے ہیں, اور ایوری ون از میکنگ گڈ آؤٹ آف اٹ. صحیح. اچھا سر, یہ جو ڈیجیٹل بروکریج ہے یہ کوئی اتنا نیا کانسیپٹ تو نہیں ہے, تو کس طریقے سے آپ پھر دیکھ رہے ہیں, اس کا کیا فائدہ ہے, کتنا بینیفیشل ہے, کچھ بتائیں لوگوں کو. دیکھیں پاکستان میں جو ڈیجیٹل بروکریج ہے ایز اے بروکریج, ریئل اسٹیٹ بروکریج تو جب سے پاکستان میں ڈیجیٹل بروکریج کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اگر آپ جو آپ کی لاجسٹکس ہے یا آپ کی جو ٹائم ہے جو آپ ٹریول کرتے ہیں یا جو پراپرٹی آپ چاہ رہے ہوتے ہیں, وہ جو پین ہے سگنیفیکنٹ وہ زیرو ہو گیا ہے, ایٹ لیسٹ جس ٹرانزیکشنز پہ ہم کام کر رہے ہیں. یہ ایک نیا کانسیپٹ ہے کہ آپ کلاسیفائڈ پہ نہیں ہیں, آپ وہ پراپرٹی دیکھ رہے ہیں, وہ اس وقت تک لائیو ہوگی جب تک وہ پراپرٹی مارکیٹ میں سیل یا رینٹ کے لیے اویلیبل ہے. جب وہ پراپرٹی اگر اویلیبل نہیں ہے تو وہ سسٹم سے آف ہو جائے گی, آپ کو اننیسیسری ارریلیونٹ کانٹینٹ یا لسٹنگ نظر نہیں آئے گی. دوسری چیز یہ کہ آپ کو جیسے آپ کو مثال کے طور پر کسی ایریا میں موو ہونا ہے, ہم آپ کو اس پراپرٹی کی لسٹنگ کے ساتھ پورا ایریا گائیڈ دیتے ہیں کہ یہاں پانی کی شارٹیج ہے, یہاں پاور کٹس ہیں, یہاں گیس کا پرابلم ہے, یہاں اسکولز اتنے ہیں, مین روڈ کا ایکسیس یہ ہے, ٹریفک کنڈیشنز یہ ہے. کیونکہ ہر ایریا میں, جیسے کراچی میں ہمارے پاس 12 زون ہیں, ہر ایریا کا ریلیشن شپ مینیجر ہوتا ہے, اور اس کی بہت کمپریہنسو ٹریننگ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو ایک ایک گلی کے بارے میں آپ کو بتاتا ہے, ایک ایک ایریا کے بارے میں اس کو پتا ہوتا ہے.
اگر کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ جی مجھے مسجد چاہیے گھر کے قریب یا امام بارگاہ چاہیے تو وہ ساری چیزیں اس کو پتہ ہوتی ہیں، وہ ساری چیزیں تو وہ یہ بھی بتاتا کہ اس ایریے میں اتنے پلاٹس اویلیبل ہیں، یہاں کنسٹرکشن کاسٹ اتنی ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں بالکل ہی نہیں ہیں. That's why آن لائن از دی، اور اسی پہ اب جو ہے پوری دنیا آ رہی ہے. نوشاد رحمانی صاحب، تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. اور یقیناً جو لوگ گھر دیکھنے جاتے ہیں رینٹ پہ یا بائی کرنے، ان کے لیے کیا جھنجھٹ ہوتا ہے انہیں کو پتہ ہے. ابھی ایک بریک لیں گے، بریک کے اس پر حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہمارے معاشرے میں خوشی کا موقع ہو یا پھر غم کی صورتحال، دونوں میں ہی کچھ رسومات ہیں جو ادا کی جاتی ہیں اور کچھ رسومات بیجا ہو جاتی ہیں، یہ سوچ کر کہ لوگ کیا کہیں گے، دنیا کیا کہے گی. اب بچوں کی شادی میں والدین قرض ادھار کر کے سب کچھ لٹا دیتے ہیں. بالکل، اور یہ والدین کس طرح قرض کرتے ہیں اور اپنے بچوں کی شادی کرتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی پھر جو دیگر جگہوں پر شادیاں ہوتی ہیں وہ خوش نہیں ہوتے ہیں کہ جی شادی میں انتظامات اچھے نہیں تھے، ہمیں اچھا جہیز نہیں دیا گیا. حتیٰ کہ کسی کے انتقال کی اگر ہم بات کریں تو انتقال پر بھی اب بریانی کھلانے کا رواج چل پڑا ہے، مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بیجا تکلفات میں نہیں پڑتے. سوات کے گاؤں والوں نے انہی فرسودہ رسومات کے خلاف مشترکہ جد و جہد شروع کر دی ہے. سب سے پہلے اس پہ ہمارے نمائندے سید شہاب الدین، ان کی رپورٹ دیکھتے پھر آپ کی ان سے ملاقات کروائیں گے. سوات کے گاؤں کھزد الرشخیلہ میں روایات سے بغاوت، بیجا رسومات سے چھٹکاری کی مہم. اب شادی کی ہر تقریب سادگی سے ہوگی. یہ آئیڈیا تھا سابق سرکاری استاد خادم اللہ کا. انہوں نے لوگوں کو آمادہ کیا اور ضابط اخلاق بنا دیا. طے ہوا بارات میں گاڑیوں کی تعداد کم ہوگی، نکاح پر صرف کھجور یا شربت سے تواضع کی جائے گی. مہر اور عروسی جوڑا استطاعت کے مطابق، جبکہ ولیمہ بھی انتہائی سادگی سے ہوگا. ہمارا پیغام ہے کہ انشاءاللہ ہمارا نکاح آسان ہو جائے، ہمارے شادی آسان ہو جائے، تاکہ جو ہماری بیٹیاں، ہمارے بہنیں ہمارے گھروں میں ہیں ان کی شادی ہو جائے، اور جو ہمارے بیٹے ہیں، جو ہمارے جو جوان ہے بغیر شادی کی، انشاءاللہ آسانی کی وجہ سے ان کی شادی بھی آسانی سے ہو جائے گی. دلہن کے گھر والے جہیز کم سے کم کریں گے. آتش بازی پر بھی پابندی لگا دی گئی. شادی کے بعد عید یا شب قدر کا رواج بھی نہیں ہوگا. دلہن والے دلہا کے گھر والوں کو کسی قسم کی نقدی یا سونا نہیں دیں گے. میں نے اپنی جیب سے تقریباً 1000 روپے کی کھجور لے کر اور یہ مسجد میں لوگ بلا کر یہ اس پروگرام کا آغاز کیا. لوگ بہت خوش ہوئے. یہ ہمارے پہلی نکاح تھی، اس سے آغاز ہوا. انشاءاللہ اس کے بعد ابھی تک تقریباً 15-16 نکاح اس طرح سے ہوئے. گاؤں والوں کا فیصلہ ہے کہ فوتگی پر اس دن یا 8واں اور 40ویں پر کوئی کھانا نہیں ہوگا. یہ جو رسومات پھیلتی جا رہی ہیں یہ ایک دو سے نہیں ہوگا. ایک معاشرتی جو آپ لوگوں نے ایک قدم اٹھایا ہے، اسی کو سٹیپ بائی سٹیپ اس کو روکنا نہیں ہے. آپ لوگوں نے اس کو، ہم نے گھر گھر تک اس مہم کو چلائیں. علماء کرام نے مہم کو احسن قدم قرار دیا. ریاست سے قانون سازی کا مطالبہ کیا. ان رسومات سے عوام بھی تنگ آ چکے ہیں اور عوام خود بھی اس سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں. تو اسلامی قوانین کے ساتھ ساتھ ریاست کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایسی پارلیمنٹ سے ایسی قانون سازیاں کرے جس میں ان رسومات کی حوصلہ شکنی نہیں ہو. ضابط اخلاق پر پابندی کے لیے کوئی پولیس یا فورس تو نہیں ہے، تاہم کمیٹی کے سربراہ مسجد کے امام ہیں. فرسودہ رسم و رواج کے خاتمے کے لیے گاؤں درشخیلہ سے شروع ہونے والی آگاہی مہم اب ضلع بھر میں پھیلانے کے لیے گاؤں گاؤں اور نگر نگر تحریک چلائی جائے گی. کیمرامین فرزند علی کے ساتھ سید شہاب الدین، سما، سوات. سوات کا یہ گاؤں ہے کوزہ درشخیلہ، اور یہاں کے لوگوں نے ایک ایسا کام کر دکھایا ہے جو بڑے بڑے شہروں میں رہنے والے پڑھے لکھے لوگ بھی کرنے میں آر محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہم نے شادی میں قوالی نہیں کروائی تو لوگ کیا کہیں گے. اگر ہمارا کوئی فوت ہو گیا اور اگر ہم نے بیف کی بریانی نہیں کروائی تو شاید جو فوت ہوئے ہیں اللہ معاف کرے ان کی مغفرت نہیں ہو پائے گی. بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ دو بڑے امپورٹنٹ لوگ موجود ہیں. خادم اللہ، جن کا یہ تمام تر آئیڈیا تھا،
اور پھر جو کمیٹی بنی جو یہ سب امپلیمنٹ کر رہی ہے اس کے ترجمان حبیب اللہ. تو بہت بہت شکریہ بخیر راغلے خادم حبیب, آپ کا بہت شکریہ, آپ ہم سے بات کر رہے ہیں. خادم صاحب, آپ سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سر, آپ نے یقیناً پوری زندگی اس طرح کی رسومات ہوتی ہوئی دیکھی ہیں. کب آپ کو یہ خیال آیا کہ یار اب بس بہت ہو گیا, اب غریب جو باپ ہے اس پہ مزید بوجھ جہیز کا نہیں پڑنا چاہیے, اب اگر کسی کے یہاں فوتگی ہو گئی ہے یا کوئی بھی دیگر چیز تو اس پہ کھانا کھلانے کا بوجھ نہیں ہونا چاہیے, کب آپ کو خیال آیا؟ بہت مہربانی جناب فیصل کریم صاحب, اور تمام سننے والوں کو ہمارا سلام, اور ساتھ ساتھ صبا شیخ کو بھی ہمارا سلام, مارننگ شو کے تمام دیکھنے والوں کو. جناب دراصل یہ تو ایک عرصے سے جو رسومات ہیں ہمارے, جو نہ ہمارے اسلام کے ساتھ برابر ہے, نہ ہمارے جو اپنے کلچر کے ساتھ ہے اس کے بھی نہیں ہے, بلکہ مختلف کلچر سے ہمارے ہاں جو ہے وہ ٹرانسفر ہو چکے ہیں. تو ان رسومات کو شروع ہی سے مطلب یہ دیکھنے میں بھی اچھے نہیں ہیں, اور ظاہر سی بات ہے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. لیکن باقاعدگی سے انور خان جو ہمارے معذرت جو ہمارے اس تحریک کے, اس سوچ کے, شعوری آگاہی مہم کے وہ بانی ہے باقاعدہ, انہوں نے باقاعدہ اس چیز کو محسوس کر کے ہمارے ساتھ شیئر کیا, اور باقاعدہ استاد صاحب جو ہمارے موجود ہے, ہمارے سرپرست اعلیٰ ہے, ان کے ساتھ مشورہ کیا تو انہوں نے اس چیز کو مزید اس میں بہتری لانے کی تجاویز دی. باقاعدہ اس کا مسودہ تیار ہوا, نکات لکھے گئے, اور ہم نے یہ سوچا کہ لوگوں کو یہ شعور دیا جائے کہ ایک چیز جو شادی ایک نعمت ہے زندگی میں, یہ بہت بڑی نعمت ہے, ہم اس نعمت کو ضائع کر رہے ہیں, ہم مشکلات کے خود ساختہ مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں, اور وہ چیزیں جو نہ کرنے کے ہیں وہ بھی ہم کر ڈالتے ہیں اور لوگوں پر بوجھ ڈالتے ہیں. تو کیوں نہ یہ سوچ دیا جائے کہ اس کو آسان بنایا جائے, اس کو عام آدمی کے لیے قابل برداشت بنایا جائے, تاکہ اس کے لیے شادی خوشی کا سندیسہ لے کر آئے, نہ کہ بوجھ کا, پریشانی کا. اور اتنے بوجھ کے باوجود, اتنے بہت سارے جہیز دینے کے باوجود بھی لڑکی اکثر پھر خوش نہیں رہتی, اس لیے کہ اس میں یہ چیزیں ہوتی ہے کہ وہ ایک لالچ کا عنصر ہوتا ہے. تو کیوں نہ ہم خلوص دل سے اس چیز کو سنت سمجھ کے اس طرح کرے کہ کسی پر بوجھ نہ ہو, لڑکیوں کی شادی آسانی سے ہو. نکاح میں جو اتنے شاخرچیاں ہیں کیوں ہم کریں, نکاح سیدھی طریقے سے کیوں نہ کریں. ہم کسی اپنے جو ہمارے جرگہ کی جو جگہ ہوتی ہے جسے ہم حجرہ کہتے ہیں, حجرے میں بیٹھے, حجرے سے بہتر اسلام میں مسجد ہے, تو کیوں نہ مسجد میں جا کے بیٹھ کر جو عام لوگ ہیں ان کو جمع کریں, ان کو شربت کھلائیں, کچھ میٹھا کھلائیں اور نکاح ہو. کیوں اس میں اتنے دو مطلب ہمارے کلچر کا آپ کو نہیں پتا, ہمارے نکاح میں بھی ایک جوڑا جو اس مشکل میں ہی لوگوں نے کیا ہے, 2 لاکھ روپے 1.5 لاکھ روپے کا ایک جوڑا ایک دن کے لیے, ایک وقت کے لیے. تو کیوں اتنے مشکلات میں لوگوں کو ڈالے. تو یہ ہم اس سوچ کو ہم لے کر چلے. استاد صاحب نے ہماری جو رہنمائی کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ میں ہمارے ساتھ علاقہ مشران کی جو ہے بھی ان کا ہیلپ, یا یوں سمجھ لوں کہ بتا دوں کہ ان کا سپورٹ شامل ہے. علماء کرام ہیں, مفتیان کرام ہیں, انتظامیہ بھی ہمارا سپورٹ کر رہے ہیں, لڑکی والے اور لڑکے والے وہ سب سپورٹ کر رہے ہیں. علاقے میں بہت ایک یوں سمجھ لیجئے کہ لوگوں میں خوشی کی لہر جو ہے وہ اس سے آئی ہے, اور لوگ بہت زیادہ خوش ہیں ماشاءاللہ. بالکل, جو کام آپ کر رہے ہیں, جس کار خیر میں آپ حصہ ڈال رہے ہیں, یقین کیجئے آپ بہترین کام کر رہے ہیں, کیونکہ واقعی لوگ اس سینس میں بہت زیادہ پریشان ہیں. جب وہ شادی کرنے کا سوچتے ہیں تو سب سے زیادہ جو بوجھ ہے وہ والدین پہ آتا ہے. پھر وہ یہی سوچتے ہیں کہ ایک دن کا خرچہ, پھر اگلے دن کا خرچہ, کپڑوں کے خرچے, جہیز کا خرچہ. تو بہت زبردست آپ یہ کام کریں. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے جب یہ آئیڈیا پریزنٹ کیا, آپ نے کہا نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے, ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے, تو کیا لوگوں کا ریئیکشن تھا؟ لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا؟ کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نہیں چاہتے کہ یہ تمام چیزیں سادگی سے ہوں, ان کو شوق ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ خرچہ کریں, ان کو شوق ہوتا ہے کہ ان کی جو شادی ہے وہ ہائی لائٹ ہو, لوگ اس کے بارے میں بات کریں. بالکل ایسا ہی ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم نے اپنے گاؤں سے, یہ نہیں تھا کہ کوئی بڑی تحریک کی بات تھی. دراصل ہم اپنے گاؤں سے ہی ہم نے سٹارٹ لیا کہ اپنی فیملیز میں بیٹھ کر کم از کم ہم تو یہ کر سکتے ہیں کہ ایک بندہ اپنے فیملی کا جو ہے اس کو تو دیکھ سکتا ہے, تو کیوں نہ ہم اپنے گھر سے سٹارٹ کر لیتے ہیں ایک چیز. مطلب نکاح ہے, نکاح اسلام میں کس طرح شروع سے, مطلب اگر ہم دیکھ لیں اپنے تسلسل میں جائیں تو نکاح کوئی مشکل چیز نہ شروع سے رہی ہے. صحابہ کرام کے دور میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں
نہ کوئی مشکل چیز تھی نہ رہی ہے جو ہم نے مشکل بنایا. ہم نے کہا کہ اسلام میں اتنی سادگی ہے تو کیوں نہ ہم اسلام کو, مسلمان ہیں تو اسلام کو کیوں نہ فالو کریں, تو سادگی سے نکاح ہو. ایک مشکل یہاں سے حل ہوا. پھر جب شادی ہو تو شادی میں بارات میں اتنی گاڑیوں کی کیا ضرورت ہے, ساری رات جو ہے پٹاخے پھوٹنے کی کیا ضرورت ہے, اور شمع وغیرہ لے کر جانے لے کر آنے کا ایک رواج ہمارے ہاں کلچر میں داخل ہو چکا ہے. تو یہ کیوں ہمارے ہاں مطلب اس مشکل کو کیوں نہ ہم نکال لیں. بالکل. تو یہ ساری چیزیں جب ہم نے بات کی تو ہم نے شروع کیا اپنے مسجد کے امام کے پاس جا کر گئے مسجد میں جمعے کے دن کہ آپ ان لوگوں کو یہ بتائیں کہ خرچہ جو غیر ضروری ہے, جو مبذرین میں آتے ہیں, جو اسراف میں آتے ہیں, اس کو کم کیا جائے. اور پھر ان سے پھر مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم کچھ لکھیں. پھر یہ اصول جو ہم نے مرتب کیے ہیں, بہت سارے اصول جو ہے وہ استاد صاحب آپ کو بتا دیں گے جو مستوجب کے اچھا, میں حبیب بھائی اب یہی بات خادم صاحب سے اگر میں بات کرنا چاہ رہا تھا. خادم صاحب, ایک تو بڑا زبردست آپ کام کر رہے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ جو اصول و ضوابط ہیں جو آپ لوگوں نے طے کیے وہ بھی بتائیے گا, لیکن میں چاہوں گا آپ مجھے پہلے یہ بتائیے کہ کیا آپ کی زندگی میں بھی کچھ ایسا ہوا, آپ نے کچھ ایسا دیکھا کہ پھر آپ نے سوچا کہ یار اگر کوئی نہیں اٹھتا تو سب سے پہلے میں اٹھتا ہوں ان ساری چیزوں کے خلاف؟ جناب فیصل کریم اور صبا شیخ صاحب, میں نے اپنی زندگی میں ایسے لڑکوں کو دیکھا ہے کہ وہ شادی نہ ہونے کی وجہ سے خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئی. میں نے ایسے بیٹیوں کو بھی دیکھا ہے جو شادی نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی ذہنی پریشانی کی شکار ہو گئی ہے. ہمارا جو آگاہی مہم ہے یہ نکاح شادی غم کو آسان بنا دو, معاشرہ کو خوشحال بنا دو, یہ ہمارا اصلاحی پروگرام ہے. لوگ مانیں گے ہم خیر مقدم کریں گے, نہ مانے تو بھی ہمارے مسلمان بھائی ہے. ہم اس کے لیے ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں. ہم تو درخواست کرتے ہیں, ہم لوگوں کو درخواست کرتے ہیں کہ نکاح شادی غم کو آسان بنا دو, معاشرہ کو خوشحال بنا دو. انشاءاللہ ہمارا نکاح آسان ہو جائے, ہماری شادی آسان ہو جائے, ہمارے غم آسان ہو جائے تو انشاءاللہ ہمارے جو بیٹے ہیں, ہمارے جو بیٹیاں ہیں جو بغیر شادی کی ہے, کیونکہ ان کے پاس دولت نہیں ہے, رقم نہیں ہے, تو بغیر شادی کی ہمارے بیٹیاں ذہنی شکار ہو رہے ہیں, ہمارے بیٹے خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں, وہ ہم منشیات کے عادی بن چکے ہیں. میں نے ماحول پر نظر رکھا, اپنے دل میں پہلے سوچ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, ہم کہاں جا رہے ہیں. یہ ہمارے بچے اور بیٹے, ہم نے خود اپنے یہ غلط رسومات خود ساختہ بنائی ہے, نہ ہمارے پاکستان کے قانون میں ہے نہ ہماری شریعت میں ہے, خود ساختہ قوانین بنائے ہیں. نکاح میں ہمارے تقریباً 1 لاکھ سے لے کر 5 لاکھ تک کا خرچہ آتا ہے. اسی طرح ہمارا شادی میں یعنی 20 تولہ سونا سے لے کر 70-80 تولہ سونا تک ہمارا یعنی یہ لگتا ہے مہر ہوتا ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عورتوں میں بہترین عورت وہ ہے جس کا مہر کم ہو اور حسن و جمال زیادہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ازواج مطہرات کا مہر 10 درہم سے زیادہ نہ تھی اور صاحبزادیوں کا مہر 400 درہم سے زیادہ نہ تھی. یہ کیمیائی سعادت میں صفحہ نمبر 230 پر لکھا ہے. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نکاح کو مشہور کرو اور نکاح مسجدوں میں کرو. نکاح اور اس کی یہ بھی فرمایا ہے نکاح کے بعد ٹھبر بجاؤ, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم گھر کے چھت پہ وہاں پہ ڈگ لگا کے اور ساری رات لوگوں کو مشکلات میں ڈالے. اس کا تو یہی مطلب نہیں ہے. نکاح اور شادی جو ہوتا ہے اس کا خوشحالی تو گھر میں ہونا چاہیے. اکثر ہم دیکھتے ہیں رات کو فائرنگ ہوتی ہے اور جو شادی کا گھرانہ ہوتا ہے اس میں کوئی آدمی لگ جاتا ہے تو شادی کا گھرانہ غم میں بس غم وہاں آ جاتا ہے. ہم کہتے ہیں شادی نکاح غم کو آسان بنا دو. ہم نے اپنے غم کو بھی اس میں ہم خوشیاں مناتے ہیں. غم میں ہم بہت سے ایسے کھانے پکاتے ہیں, مٹھائیاں لاتے ہیں, بیکری لاتے ہیں, سب کچھ لاتے ہیں. خادم اللہ صاحب, جس طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں کہ شادی اور غم کو آسان بنا دو, تو واقعی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی پرابلم بھی ہو جائے تو وہ پرابلم بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں پر پھر دیگر انتظامات کرنے پڑتے ہیں. اچھا, آپ جو بتا رہے ہیں اب یہ آپ نے جب سے یہ اصول لے کر آئے ہیں اور یہ ایک آپ لے کر چلے ہیں اس پروگرام کو, تو یہ بتائیں کہ اس مہم کے بعد سے کتنے گاؤں ایسے ہیں جہاں پر یہ چیز اسپریڈ ہو رہی ہے, پھیل رہی ہے, اور دوسرا کتنی ایسی شادیاں ہوئی ہیں جو واقعی سادگی سے ایک سنت طریقے کے ساتھ ہوئی ہیں؟ صبا شیخ صاحب صاحبہ,
ہم نے اسی گاؤں میں یہ پروگرام شروع کیا تھا. یہ گاؤں والے ہمارے سب بہن بھائی ہے اور ہمارا ایک ہی خاندان ہے. تو گاؤں میں الحمدللہ ہمارے جو ابھی تک نکاح ہوئے ہیں اور جو ہماری شادیاں ہو گئی ہے وہ سادہ سا طریقے سے وہ شادی ہو گئے ہیں. یعنی لوگ بہت خوش ہیں ہمارے گاؤں میں. یہ دیکھ کر ہمارے پڑوس کے ارد گرد گاؤں نے لوگوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ بھائی ہمارے علاقے میں آ جاؤ, ہمارے گاؤں میں بھی یہ رائج کرو. یہ تو بہت اچھا اقدام آپ نے اٹھایا ہے. تو انشاءاللہ یہ ہماری کوشش ہے. لیکن ہمارے جو تحریک ہم نے شروع کیا یہ اصلاحی تحریک ہے. یہ کسی پر جبر اور زور نہیں ہے. لوگ مانے تو ہمارے بھائی ہم خیر مقدم کریں گے, نہ مانے تو ہمارے بھائی مسلمان بھائی ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ. لوگ ہم یہ اکثر بلاتے ہیں, ہم جاتے ہیں, ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی شادی نکاح اور غم کو آسان بنا دو اور معاشرت کو خوشحال بنا دو. یہ ہمارا مہم ہے انشاءاللہ تعالی. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ہمارا جو یہ اصلاحی پروگرام ہے گاؤں گاؤں میں لوگ پسند کرتے ہیں. اور انشاءاللہ ہمارے گاؤں میں بھی ایک شادی ابھی ہوئی ہے, وہ سادہ طریقے سے ہوئی. اس سادہ طریقے سے ہوئے, اس میں فائرنگ نہیں ہوئی کیونکہ رات بھر لوگ فائرنگ کرتے ہیں. اور جب بارات جاتے ہیں تو گاڑیوں کا بہت بڑا لمبا جلوس اس کے ساتھ جاتے ہیں اور سڑک کو بلاک کرتے ہیں. ہمارے بس لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. یقیناً یہ لوگوں کے لیے بھی پریشانی ہوتی ہے جو شادی کریں ان کے لیے بھی. آخر میں حبیب بھائی مجھے یہ بتائیں, یقیناً ہم نے شادی بیاہ کے حوالے سے تو کافی بات کی. اس سیگمنٹ کا اختتام میں اس چیز سے کرنا چاہوں گا. میں نے پرسنلی دیکھا ہے ایسے گھروں میں جہاں فوتگیاں ہو جاتی ہیں وہاں اندر جو ہیں لوگ رو رہے ہوتے ہیں. عزیز و قارب جو ہیں وہ بہت جو ہے وہ آنکھیں نم ہوتی ہیں ان کی. باہر بیٹھ کے لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار ایک پلیٹ اور ذرا بریانی لے آنا, اس میں بوٹی نہیں ہے. میں چاہوں گا کہ آپ سوات کے اس گاؤں سے بیٹھ کے ان سارے لوگوں کو پیغام دیں کہ خدا را آپ کے اپنے بھی عزیز و قارب ہیں, انہیں بھی ایک دن جانا ہے, تو ہم کیوں نہ اس فرسودہ اور اس جیسی کئی فرسودہ رسوم کو ختم کریں. جب بھی یہاں پر آئیں تو نیک نیتی کے ساتھ ایسی محفل میں آئیں اور دعا دے کر جائیں, نہ کہ یہ کہ وہ بوٹیاں مانگ کے جائیں. ہاں جی بالکل جناب فیصل کریم بھائی, جیسے یہ جو ہمارا شعوری پروگرام ہے اس تحریک کا نام بھی غم خادی تڑن تحریک پشتوں میں, جس میں اردو میں ہے کہ شادی بیاہ اور فوتگی کے لیے کچھ اصول و ضوابط. تو دراصل ہمارے جو کلچر میں یہ میں بتا دوں کہ جو سماج میں مختلف کلچر سرائیت کر چکے ہیں, تو شادی بھی ہماری مشکلات کا شکار, اس میں بھی غلط رسومات اور فرسودہ رسومات. اس طرح فوتگی میں بھی ہے. فوتگی کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جس گھر میں میت ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اس پہ غم ہے, اس فیملی پر. سب کو چاہیے کہ اس کے لیے اس کے ساتھ ہیلپ کرے اور ان کے لیے مشکلات نہ بنائے بلکہ ان کی مشکلات کو آسان بنا دے. یہ طریقہ کار ہے. اور 3 دن کا رواج ہے کہ لوگ دعا کے لیے آتے ہیں. اب طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ دور دراز کے تو چھوڑ دے, اپنے گاؤں کے سب اکثر فیملیز آ کر اس غم کے گھر میں بیٹھ جاتی ہے اور ان کے لیے پھر وہ شکوے بھی کرتے ہیں کہ بوٹی صحیح نہیں ملے 10-12 دن تک, اچھا مٹھائیاں بھی صحیح نہیں تھی, اچھا نمکارے وغیرہ یہ دالسے وغیرہ بھی مزے کے نہیں تھے. تو یہ تو اور بھی غم کے گھرانے پر بوجھ ڈالنے کی مترادف ہے. اور ہمارا تو ایمان یہ ہے ہم بحیثیت مسلمان کہ ہم اپنے جو غمگین لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہیلپ کریں, ان کی مشکلات آسان بنا دیں. تو ہم نے بھی یہی آواز اٹھائی ہے کہ غم کے گھر میں چائے مٹھائیاں وغیرہ یہ چیزیں نہیں ہوں گی, یہ نہیں ہونی چاہیے. یہ سراسر ناانصافی ہے. اچھا بڑی بڑی بوٹیوں کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے, یہ بھی ناانصافی ہے. غم کے گھر میں زیادہ بیٹھنا بھی ضروری نہیں, آنا فاتحہ کرنا دعا کرنا اور چل کے نکلنا چاہیے. جو دور کے لوگ ہو وہ چاہیں کہیں جا کر کہیں ہوٹل میں کھا لے تو بہتر ہوگا, نہ کہ غم کے گھر والوں کو مستقل طور پہ کہ دوپہر میں یہ نہیں دیا, شام میں یہ نہیں دیا. تو یہ ویسے فطرت کے بھی برخلاف ہے, انسانی فطرت. اس پہ اب آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں حبیب بھائی اور خادم صاحب, آپ دونوں کا بہت شکریہ. یہ بھی آپ نے آواز اٹھائی ہے اور یقیناً یہ ان لوگوں کے لیے بھی پیغام ہے کہ شاید جن کے اپنے گھر میں بریانیاں نہیں بنتی لیکن فوتگی والے گھر میں جا کے وہ بریانی کا تقاضا کرتے ہیں, کہ ان کے لیے بھی بہت کلیئر پیغام ہے. اور ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو کسی کی بچی کسی کے بیٹے کی شادی میں جا کے وہ پہلے دلہن اور دولہے میں نقص نکالتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ کھانا پہلے ڈریس کے اندر خامیاں ہیں, یہ شرارہ کہاں سے لیا تھا, اچھا یہ آپ نے شیروانی کہاں سے. برائے مہربانی ان فرسودہ رسومات کو ختم کریں.
ایک گاؤں سے اس چیز کا اگر آغاز ہوا ہے تو یہ پورے شہر میں بھی کیوں نہ پھیلے. اب آگے بڑھتے ہیں. جگر کی پیوند کاری, اب اس کے لیے بھارت یا کسی اور ملک جانے کی اس لیے ضرورت نہیں کیونکہ گمبٹ کے سندھ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں یہ سہولت موجود ہے. بالکل, گمبٹ لیور ٹرانسپلانٹ نے 550 جگر ٹرانسپلانٹ کر کے دنیا میں تاریخ رقم کر دی ہے. گمبٹ نے سندھ حکومت کی مدد سے غریب مریضوں کے لیے مفت ٹرانسپلانٹ مکمل کر لیے ہیں, اور اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر گیمز ڈاکٹر رحیم بخش بھٹی. السلام علیکم سر. سب سے پہلے سر بہت ساری اپریسیشن سر, بہت سارے کانگریٹس آپ کے لیے کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں, مفت علاج کر رہے ہیں. ٹرانسپلانٹ جیسا کام جو کہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے, ایک ایسی سرجری جس کا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, اس میں کئی پروسیجرز ہوتے ہیں, لیکن آپ لوگوں نے یہ کام بہت بخوبی انجام دیا ہے. جی سر, کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ جی لیور ٹرانسپلانٹ جو جگر کی پیوندگاری ہے تو بڑی مشکل, لیکن if there's a will there's a way. اور دیکھیں ہمارا گمبٹ جو ہے ایک چھوٹا شہر ہے اور یہ تحصیل ہے, ڈسٹرکٹ نہیں ہے, ڈویژن نہیں ہے اور بگ سٹی بھی نہیں ہے. تو اس میں جو یہ جگر کی پیوندگاری کرنا لیور ٹرانسپلانٹ بڑا مشکل تھا, لیکن ہم نے یہ تہیا کر دیا تھا. تو ہمیں لیور ٹرانسپلانٹ ادھر گمبٹ میں کرنا ہے اور کر کے دکھانا ہے. تو میں نے پہلے ٹرائی کیا جرمن کو, تو ان جرمن ٹیم کو میں 2 سال کے لیے ادھر لے کے آیا گمبٹ میں. یہ بھی ایک بڑا کام تھا. تو جرمن فارن جو ڈاکٹرز تھے وہ آئے, رہے ہمارے پاس, اسٹیبلش کیا, بنایا, ہمارا آئی سی یو بنائے, او ٹیز بنائے اور پلیٹ فارم ریڈی کیا. پھر ان کا کنٹریکٹ ختم ہو گیا تو ہم نے اپنی ٹیم 7 سال لگا دی تھی, وہ ٹرین کی, اور ابھی 100% پاکستانی ٹیم ہے. اور اس میں ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں, اسپیشل سرجنز جو ہیں, وہ ہمارے چاروں فرانس کے ہیں. آپ دیکھیں بلوچستان کا بھی ایک ڈاکٹر ہے میرے پاس, سوات کا بھی ہے, اس میں اسلام آباد کا بھی ہے, لاہور میں بھی کا ہے, ہمارے پاس سندھ کا بھی ہے, وہ سب کے. تو سب نے بیٹھ کے شروع کیا اور ماشاءاللہ آج ہم 550 لیور ٹرانسپلانٹ کر چکے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں. اور یہ بہت کامیاب ترین پروجیکٹ تھا ہمارا, اور وہ سندھ گورنمنٹ نے سپورٹ کیا, ہمیں فلی سپورٹ کیا. اس میں ہمارے چیف منسٹر صاحب تھے, ہماری منسٹر صاحبہ تھی, اور خود جو ہے پولیٹیکل وہ ان کی وش تھی. تو یہ لیور ٹرانسپلانٹ ہمارے سندھ میں شروع ہو جائے, وہ بھی فری آف کاسٹ. تو ساری فنڈنگ انہوں نے کی. فنڈنگ نہیں ہوتا تو ہم نہیں کر سکتے تھے. اور آپ نے دیکھا جو چھوٹا شہر ہے, سب چیز جو ہے نا ہمیں باہر سے منگوانی پڑتی ہے. جی کراچی سے سب چیز ملتی ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں تو کتنا یہ ڈیفیکلٹ ٹارگیٹ تھا ہمیں, لیکن ہم نے اچیو کر دیا. تو 550 ہم نے فری آف کاسٹ. آپ دیکھیں یہ کہیں بھی پاکستان میں فری آف کاسٹ نہیں ہو رہا تھا. اگر ہو رہا تھا تو سکسیسفل نہیں جا رہا تھا کہیں بھی. ہمارے 2 ٹرائی کیے کراچی میں لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے, لیکن وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکے. لیکن گمبٹ میں ہم نے کر کے دکھایا, اور آج یہ میں کہہ سکتا ہوں تو یہ پاکستان کیا کہیں ورلڈ میں ساری آپ دیکھیں دنیا میں یہ فری آف کاسٹ کبھی نہیں ہوتا ہے, کیونکہ یہ بڑا کاسٹلی پروسیجر ہے. ہم تو غریب کنٹری ہیں اور ہمارے لوگ بہت غریب ہیں, تو وہ افورڈ بھی نہیں سکتے. بڑا میں بھی جو ہوگا نا 50-60 لاکھ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اگر کمپلیکیشن ہو جائے تو یہ اور کروڑ تک پہنچ جاتا ہے. تو یہ میں تو کہوں گا سندھ گورنمنٹ کا بڑا اچھا پروجیکٹ تھا, اور انہیں ہمیں انکریج کیا. ہم ڈاکٹر صاحب آپ نے یقیناً ایک تو کام بھی بڑا زبردست, دوسرا یہ کہ جیسے کہ آپ خود بتا رہے ہیں اٹس ویری ٹپیکل پروسیجر, اور اس میں جو کاسٹ ہے اس کی وہ بہت زیادہ ہے. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ فنڈنگ کہاں سے آتی ہے, پروونشل گورنمنٹ سندھ حکومت کی ہے کہ وفاقی حکومت کی ہے, کہ اس میں کچھ NGOs بھی شامل ہیں, ذرا یہ بتائیے. نہیں, یہ پیور ہی سندھ گورنمنٹ کا ہے, کوئی NGO اس میں انوالو نہیں ہے, اور ٹوٹل سندھ گورنمنٹ کی بجٹ ہے. اور یہ لیور ٹرانسپلانٹ اکیلا نہیں ہے ہمارے گورنمنٹ میں. وہ میں کہتا ہوں نا, یہ ساری بیسک جو چیزیں ہیں, پرائمری سے لے کے سیکنڈری سے لے کے ٹرشری, اور اسپیشلائز سروس ہم کر رہے ہیں. تو ایک بڑا انسٹیٹیوٹ ہے, آپ اگر دیکھیں گے کبھی آ کے تو یہ چھوٹا نہیں انسٹیٹیوٹ بن گیا. میڈیکل کالج ہمارے ساتھ ہے, تو یہ بڑا انسٹیٹیوٹ سندھ گورنمنٹ کریے.
میں کہتا ہوں سندھ گورنمنٹ نے تو اتنا اچھا کام کیا ہے. ابھی آپ دیکھیں جہاں بھی یہ ان کی پولیٹیکل جہاں بھی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں تو گفٹس ہم نے بنا کے دکھایا ہے پاکستان میں. واقعی میں اس کا شاید اپروو کرتا ہوں. تو واقعی سندھ گورنمنٹ نے یہ پروجیکٹ بنایا. اسی طرح سے کارڈیولوجی کا بھی اس نے بنایا ہے NICD کا. تو یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ سندھ گورنمنٹ کو کریڈٹ جاتا ہے. اور پھر ہماری ٹیم جو ہے جو کام کر رہی تھی کیوں آج کل ٹیم بھی بڑی اگر فنڈ تو ہو جاتے ہیں لیکن ٹیم نہیں ہوتی یہ کام نہیں ہو سکتا. تو ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجی 2 ہاتھ سے بنتی ہے. گورنمنٹ فنڈز پرووائڈ کیا اور ہم نے اس کو آگے چلا کے دکھایا. ابھی تو گورنمنٹ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کی کولیبوریشن ادیب رضوی کے جو ادارہ ہے اس کے ساتھ بھی ہے SIUT؟ نہیں ہم نے سیپریٹ کیونکہ یہ میں بتا جاؤں تو ہمیں 3 لوگوں کو یہ لیور ٹرانسپلانٹ کا پروجیکٹ دیا گیا تھا. ایک SIT کو دیا گیا تھا, ایک ڈو یونیورسٹی کو دیا گیا تھا اور تیسرا ہمیں دیا گیا تھا. تو ہمارا کسی سے وہ ایفیلیشن نہیں ہے, ہم انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے ہیں. ہمارا آٹونومس باڈی ہے, ہمارا سیپریٹ بنا ہوا ہے اور ہم نے انڈیویجولی گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس نے یہ سارا سسٹم کیا. اور آپ اس کو کریڈٹ دیں تو چھوٹے شہر میں اور کسی کے ساتھ مل کے ہم نے کام نہیں کیا, ہم نے اکیلا کام کیا. ٹھیک ہے. اچھا سر, بالکل ایک بڑا انیشیٹو لے کے آپ نے یہ کام واقعی کر کے دکھایا ہے. تو سر یہ بتائیے گا کہ جو ہیپاٹولوجسٹ ہیں آپ کے پاس, جو ڈاکٹرز ہیں, آپ کی جو ٹیم ہے وہ کہاں سے ہے, ان کے بارے میں کچھ بتائیے. آپ دیکھیں ہمارا جو سینئر سرجن ہے ڈاکٹر ڈوگر وہ ہمارا یہ ہے پنجاب کا, اور اس کے بعد سیکنڈ جو ہمارا سرجن ہے وہ ہے کوٹیا کا, بلوچ ہے. اور اس کے بعد کچھ ہمارے اسلام آباد کے لوگ ہیں سرجنس, اور ہمارے 4 تو سندھ کے سرجن سنگھ کے لیور ٹرانسپلانٹ کے, اور ہیپیٹولوجسٹ بھی جو گیسٹرونٹرسٹ ہیں وہ بھی ہمارے سندھ کے بھی ہیں اور پنجاب کے بھی ہیں. تو یہ کمبائنڈ ٹیم بنی ہوئی ہے اور ہم اور ٹرین کر رہے ہیں. ابھی جیسے فرنٹیئر کے ہمارے 2 ڈاکٹرس ہیں وہ ٹرینڈ ہو رہے ہیں. پنجاب سے ہمارے 2 ڈاکٹرز وہ بھی ہمارے پاس ٹرین ہو رہے ہیں, اور سندھ کے ہم اور ٹرین کر رہے ہیں. ہمیں ملٹیپل ٹیمز بنا, ابھی ہماری پہلے ایک ٹیم تھی, اب دوسری ٹیم نے بنائی, ابھی تیسری ٹیم بن چکی ہے. تو کیوں ہم ابھی کیا کرتے ہیں, ہم دو ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں ایک دن میں الٹرنیٹ پہ. ابھی تیسری ٹیم بن گئی ہماری. ابھی 3 تو رش بہت بڑھ گئی ہے کیونکہ ٹرانسپلانٹ کے بہت لوگ ہیں لیور کے. ورنہ اگر 2-3 مہینے میں نہیں علاج ملے, سرجری نہ ہو, ٹرانسپلانٹ نہ ہو تو بیچارے وہ میزربل لائف ہوتی ہے ان کی اور ڈیتھ ہو جاتا ہے. یہ لائف سیونگ سرجری ہے. اور یہ تو ہر جگہ دیکھیں پاکستان میں ایسے سینٹرز ہر جگہ بننے چاہیے. ہر فرانس میں جیسے پنجاب میں ہمیں 2 بننے چاہیے, بڑا صوبہ ہے ہمارا. سندھ میں 2 بننے چاہیے, ایک بلوچستان میں بننا چاہیے اور ایک پشاور میں بننا چاہیے, آزاد کشمیر میں بننا چاہیے. اور ہمارے پاس سارے لوگ, سارے پیشنٹس اور پاکستان سے آ جاتے ہیں اور باہر سے بھی آتے ہیں, افغان سے آتے ہیں, مڈل ایسٹ سے بھی ہمارے پاس لوگ آتے ہیں. جی بالکل سر, یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اب باہر سے بھی لوگ یہاں پر گیمز آ رہے ہیں اور اپنا علاج کرا رہے ہیں. ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اسپیسیفکلی برازیل, امریکہ یا پھر دیگر کنٹریز میں تو کیا جاتا ہے, لیکن پاکستان میں واقعی یہ بڑی خوشائن بات ہے. سر یہ بتائیے گا کہ آپ تو کیونکہ مفت کر رہے ہیں ٹریٹمنٹ, لیکن اوور آل یہ ٹرانسپلانٹ میں کتنا خرچہ آ جاتا ہے؟ ایک شخص جب ٹرانسپلانٹ کا سوچتا ہے, اس کے پاس ریسورسز بھی نہیں ہوتے ہیں, تو اس کا خرچہ کچھ آپ بتائیے گا کہ کتنا آتا ہے؟ دیکھیں یہ آپریشن جب کرتے ہیں تو ڈیورنگ آپریشن جو خرچہ 40 لاکھ کے لگ بھگ آ جاتا ہے. باقی بیفور ہوتا ہے, پھر آفٹر میڈیسن ہم کو لینی پڑتی ہیں, تو یہ 60-70 پہ چلا جاتا ہے لاکھ پہ. آپ سمجھیں ایک بندہ ہے غریب ہے جس کی کوئی پے اگر تنخواہ بھی لیں 25,000 20,000 30,000 لوور کلاس کی ہوتی ہے, اور آپ سمجھتی ہیں تو افورڈ کر سکے گا؟ نہیں کر سکے گا, کیونکہ وہ کیا ہے پھر اس کا تو جان جانے والی بات ہوتی ہے. اور یہ بڑا جو پروجیکٹس ہیں جیسے بڑے بڑے آپریشن ہیں یہ گورنمنٹ کو ہی کرنا چاہیے. آپ مڈل کلاس کے ہیں, جیسے میں ہوں, میں بھی افورڈ نہیں کر سکتا اپنا لیور ٹرانسپلانٹ کہیں کس سے کراؤں فری میں, افورڈ نہیں کر سکتا کیونکہ ہمارے پاس تو ہائی پاورٹی بہت ہے ہمارے پاس. ویسے مڈل کلاس بھی بہت, وہ بھی افورڈ نہیں کر سکتا, وائٹ کالر بھی افورڈ نہیں کر سکتا یہ بڑا آپریشن. تو یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہونی چاہیے, وہ کرنی چاہیے. تو میں نے یہی کیا, میں نے گورنمنٹ کو
وہ کہا جی یہ کوئی نہیں کر سکتا, آپ ہی آئیں آگے. اور گورنمنٹ نے ہمارا کنوینس ہو گئی اور انہوں نے ساری فنڈنگ کی, ابھی بھی کر رہی ہے اور ابھی بھی ہمیں سپورٹ کر رہا ہے. صحیح. اور جی. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جو 550 جن مریضوں کا ٹرانسپلانٹ ہوا ہے, کیا ان کی ایج بریکٹ تھی؟ دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ جب یہ ہو جاتی ہے سکسیزفل ٹرانسپلانٹ تو اس سے جو اسپین آف لائف ہے وہ کتنا بڑھ جاتا ہے ایک پیشنٹ کا؟ وہ نارمل لائف ہو جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے لیور کا تو یہ ہے, تو جب آفٹر ٹرانسپلانٹ وہ نارمل بن جاتا ہے, اس میں ریجنریٹ پاور اتنا قدرت نے دیا ہوا ہے تو وہ اوریجنل لیول پہ آ جاتا ہے. کڈنی میں سے نہیں ہوتا کڈنی ٹرانسپلانٹ میں, وہ لیور کڈنی نکال دی اور ہوتا ہے وہ تو وہی کڈنی رہتی ہے نا, ایک رہتی ہے. اس میں تو نارمل اس کی کیپیسٹی بن جاتی ہے, نارمل فنکشن ہو جاتا ہے. اور یہ ہم موسٹلی انڈر 60 تک کرتے ہیں کیونکہ ابو کے تو ہم زیادہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا. لیکن اب جب اگر خدا نہ خاصا لائف سیو کرنی ہے اس کی بھی, اس کو رہنے کا حق ہے تو اس کا بھی کر لیتے ہیں, کیونکہ اس کو بھی رہنے کا حق ہے. یہ نہیں تو اس کو ہم کہہ دیں آپ کے 60 سے اوپر ہوگی ہم نہیں کریں گے, یہ بھی نہیں. ہم دیکھتے ہیں اگر فزیکل فٹ ہے تو اس کا بھی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. اور ہائی بڑا انیشیٹو ہے جو کہ گیمز سے لیا گیا ہے, اور فیصل بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے اتنی سرجریز کی ہیں اور مفت سرجریز کی ہیں. میرے خیال میں جو لوگ ہیں ان کو بڑا اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اتنا مہنگا علاج ہمارے پاکستان میں گھمبٹ میں ہو رہا ہے. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں. لاہور کی بے گھر 5 سالہ ننھی مہرین ہے, وہ اپنے سر کی چھت کے حصول کے لیے حکمرانوں سے درد بھری یہ اپیل کر رہی کہ اے اللہ ہمیں گھر دے دے. مہرین کے بابا کا کہنا ہے کہ انتظامیہ نے نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے 2nd فیز کا کہہ کر بہلا دیا ہے. بالکل, شاہین مشال کی رپورٹ دیکھتے ہیں پھر اس پہ ڈسکس کرتے ہیں. روتی ہوں کہ اللہ پہلے ہمیں گھر ملے, اور میں دعائیں گھر میں بیٹھ کر بھی بہت کرتی ہوں کہ ہمیں گھر مل جائے. اور پاپا کہتے ہیں کہ دعائیں کرو گی تو گھر ملے گا, اور دعا کتنی میں کرو اتنی نہیں قبول ہوتی. سر پہ اپنی چھت نہ ہونے کا دکھ 5 سالہ مہرین کی آنکھ میں کبھی خواب بن جاتا ہے اور کبھی آنسو بن کے چھلکتا ہے. یہ خواب مہرین کو اس کے وزیر اعظم نے دکھایا ہے. دعائیں کرتی رہوں کہ میں گھر مل جائے عمران خان سے. اپنے پاکستان میں اپنے گھر کے خواب کو وہ وائٹ بورڈ پہ بناتی ہے اور پھر پیڑ پودوں سے سجاتی ہے. ہمیں بہت زیادہ پیارا گھر چاہیے. میں چاہتی ہوں کہ میرے گھر میں سب کچھ ہو, ہمیں سیڑھیوں والا گھر ملے اور کوئی بھی نہ ملے. لاہور میں ایک ٹوٹے پھوٹے عارضی ٹھکانے کی مقیم ننھی مہرین کی زندگی اس خواب سے بہت ہی تلخ ہے. ہم نے ایک رات سڑک پر گزاری ہے ٹھنڈ میں. میرے پاپا کا پاپا مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے, ہمارے پاس کاش گھر ہوتا. تب بھی دعائیں مانگ رہی تھی. اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے مہرین کے بابا فخر ہر کوشش کرتے ہیں, ہر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, لیکن اب تک سب کچھ بے سود. 2 سال سے میں مختلف دفتروں کے اندر جا رہا ہوں کہ میرا بینک اکاؤنٹ ہے, میری 27,900 سیلری ہے. میرے حالات اس طرح کے ہو گئے, میں نے بہت کوشش کی گھر کے لیے کہ میری ایک درخواست جو ہے قبول ہو جائے, لیکن جواب وہاں سے یہی ملتا ہے کہ آپ اس فیس میں نہیں اگلے فیس میں کوشش کریں. تو میری درخواست ہے گورنمنٹ سے کہ میری اسی فیس میں درخواست لی جائے. مہرین کے بابا نے اس کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا بھی لیا اور کئی بڑے افسروں سے درخواست بھی کی, لیکن خواب تو سب دیکھتے ہیں, کسی کے ادھورے رہ جاتے ہیں تو کسی کے پورے ہو جاتے ہیں. لیکن کیا کوئی ایسا ہے جو ننھی مہرین کے خوابوں میں حقیقت کا رنگ بھر کے اس کے چہرے کی مسکراہٹ واپس لوٹا دے؟ کیمرہ مین اشفاق عباسی کے ساتھ شاہین مشال, سما, لاہور. تو مہرین کی اپیل ہم نے سنی اور کس طریقے سے وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے گھر چاہیے. ایک رات میں نے سخت سردی میں باہر گزاری. فیصل, کتنا پینفل لگتا ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی فیسلٹی ہو لیکن ہم اس فیسلٹی تک پہنچ نہ پائیں یا ہماری سنوائی نہ ہو سکے, کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان
नया हाउसिंग स्कीम के बारे में बहुत बात करते हैं और उन्होंने इस हवाले से कहा है कि जी फोरक्लोजर लॉ था जो कि बैंक्स में पड़ा हुआ था, हमने इसको अप्रूव करवाया, अब हर पाकिस्तानी आसानी से घर ले सकेगा। तो जब हम ये सूरत हाल देखते हैं कि वो शख्स जो कि घर लेने के लिए तड़प रहा है, जिसके पास एक घर नहीं है, जिसके बच्चे जो हैं अब प्राइम मिनिस्टर से भी अपील कर रहे हैं, तो आपको क्या किस तरीके से आपने देखा कि इनको कितनी दुश्वारियां कहते हैं ना कि जब नन्हे से हाथ उठते हैं तो अर्श भी हिल जाता है। तो हमारी भी यही दुआ है कि जो नन्ही महरीन है इसका ख्वाब जल्द पूरा हो। अब आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान मीम की बहू, पोते और पोती की दरख्वास्त के काबिल समात होने या ना होने पर फैसला महफूज कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम की बहू, पोते और पोती के दरख्वास्त के काबिल समात होने या ना होने पर फैसला भी महफूज कर लिया है। राना शमीम के अहल खाना की दरख्वास्त के काबिल समात होने पर फैसला कर लिया गया है महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने समात की और दरख्वास्त गुजारों की जानिब से राना शमीम के बेटे अहमद हसन राना पेश हुए। ऐसे में कुछ सवाल जवाब भी हुए। चीफ जस्टिस ने पूछा कि बताएं कौन सा बेंच दबाव के नतीजे में बनाया गया, क्या राना शमीम ने यह पटिशन दायर करने की हिदायत की। वकील ने फिर यह कहा कि जी नहीं, दरख्वास्त उनकी बहू और पोते पोती की तरफ से है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप कह रहे हैं कि राना शमीम की साख को नुकसान पहुंचाया गया। राना शमीम हतक इज़्ज़त का दावा खुद दायर कर सकते हैं। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि फ़रीक़ैन ने पिटिशनर से मुतालिक तो कुछ नहीं कहा, पिटिशनर्स तो मुतासिर फ़रीक़ नहीं, ये इस्तदा किसी और के लिए है। तो राना शमीम के अहल खाना की दरख्वास्त के काबिल समात होने ना होने पर फैसला महफूज कर लिया गया है। सो नया दिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, स्टे विद अस। सो वेलकम बैक। अब कराची से खबर शामिल कर लेते और आपको बताया कि कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 18% हो गई है। गुज़िश्ता रोज़ 850 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। ये खबर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कराची से। कराची में कोरोना के जो मुस्बत केसेस हैं अब उनकी शरह 18% हो गई है और गुज़िश्ता रोज़ 850 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई थी और ये शरह हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मज़ीद क्या आदाद शुमार है जानते हैं मुदस्सिर नज़ीर से। जी मुदस्सिर। हाँ जी बिल्कुल, कराची में गुज़िश्ता 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 18.1% हो गई और सिंध में गुज़िश्ता 24 घंटों में 940 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 805 केसेस का ताल्लुक कराची से है। गुज़िश्ता 24 घंटों में सिंध में एक शख्स जो है वो जाँ बहक हुआ है और 150 मरीजों की हालत जो है वो क्रिटिकल बताई जा रही है और 17 मरीज जो है वो वेंटिलेटर पर मौजूद है। कराची में मुस्बत केसेस की शरह जो है 18.1 थी, जबकि कल भी काफी ज्यादा शरह थी और ये मुसलसल जो है शरह बढ़ती जा रही है। अच्छा मुदस्सिर, ये बताइएगा कि कितने लोग अनवैक्सीनेटेड थे और कितनों की ट्रैवल हिस्ट्री थी? देखिए जी, अभी तक जो वैक्सीनेशन के हवाले से जो वफाक की तरफ से मालूमात है जो दी जा रही है वो तकरीबन कराची के 40% लोग हैं जो वैक्सीनेटेड हैं और अभी भी वैक्सीनेशन का अमल जो है वो सुस्त रवि का शिकार है और ये बार बार जो है कैंपेन्स भी चलाई जा रही हैं कि लोग वैक्सीन लगवाएं लाजमी, लेकिन इसमें ज्यादा तेजी नहीं देखी जा रही। वैक्सीन काफी कम लोग लगवा रहे हैं। जी अच्छा मुदस्सिर, कुछ ये बताइएगा कि ये जो मुतासिर लोग हैं ये डेल्टा के हैं या इसमें ओमिक्रॉन भी है? देखिए जी, जब भी कोई वेव आती है और उसमें जैसे अब कोविड की 5th वेव चल रही है तो इसमें अभी ओमिक्रॉन की वजह से जो पॉजिटिविटी है वो बढ़ती जा रही है और अभी माहिरीन का भी ये कहना है कि जब कोई नया वेरिएंट आता है और उसके बाद जो फैलाव होता है तो यही कंसीडर किया जाता है कि वो नया वेरिएंट है, उसके बायस जो है वो शरह बढ़ रही है। तो इस वक्त ओमिक्रॉन के केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं और उसकी जो जीनोम टेस्टिंग जो होती है, स्टडी होती है, उसको तकरीबन 4 से 5 दिन होते हैं जो एक टेस्ट के लिए दरकार होते हैं। तो इसलिए टेस्टिंग कम है, लिहाजा अब जो भी केस आ रहा है उसे ओमिक्रॉन ही कंसीडर किया जा रहा है। ठीक है, जो भी केस आ रहा है उसे ओमिक्रॉन कंसीडर किया जा रहा है। अच्छा थोड़ा सा ये बताइएगा कि केसेस जो हैं वो सिंध में ज्यादा हैं, उनकी जो आदाद शुमार है शरह बढ़ रही है, तो वैक्सीनेशन क्यों कम है? ये टेस्टिंग इतनी प्रॉपर क्यों नहीं हो रही? लोग वैक्सीनेटेड क्यों नहीं है स्पेशली सिंध में? अभी जब कोविड का डेल्टा वेरिएंट आया था उसके बाद काफी ज्यादा वैक्सीनेशन के हवाले से तेजी देखी गई थी और हर वैक्सीनेशन सेंटर पे आपने देखा होगा रश था, लेकिन उसके बाद यूं ही ये शरह कम हुई है और शरह कम होने के बाद
لوگوں نے جو ہے کم رجحان تھا ویکسینیشن کے حوالے سے. ابھی بوسٹر کے حوالے سے بھی ہدایت جاری کر دی گئی ہیں. جو 30 سال کے افراد ہیں ان کے لیے تو مسٹ ہے کہ وہ ان کے لیے فری آف کاسٹ جو ہے وہ لگے گی ویکسین بوسٹر جو ہے. تو اس کے لیے ہدایت, بلکہ یہ تمام سینٹرز پر ابھی اویلیبل ہیں ویکسین, اور لیکن ابھی بھی لوگوں کے حوالے سے انٹرسٹ کم ہے. لوگ کم جا رہے ہیں, ویکسین کم لگوا رہے ہیں. اور جو ایک شرط تھی کہ 1200 سے زائد کو فیس رکھی گئی تھی بوسٹر کے حوالے سے, وہ بھی ختم کر دی گئی ہے. لیکن اس کے باوجود لوگ ابھی بوسٹر ڈوز نہیں لگوا رہے. تو اس حوالے سے کمپینز بھی کی جا رہی ہیں گورنمنٹ کی جانب سے, اور بار بار لوگوں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ جو ویکسین جو ہے اس کو پروسیس کو تیز کیا جائے تاکہ جو ہرڈ امیونٹی ہے وہ بڑھ سکے اور اس بیماری سے بچا جا سکے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ مدثر اپڈیٹ کرنے کے لیے. کبھی کبھی ہم کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں بھول پن میں کہ جس کے ریپیکیشنز ہمیں نہیں پتہ کہ کتنے زیادہ ہو جاتے ہیں. ایسے ایک واقعہ پیش آیا ضلع چترال. رحم دلی تھی یا پھر یہ ظلم تھا. ضلع چترال میں لومڑی کو ایک شخص نے باندھ دیا اور باندھ کے وہ گوشت کھلا رہا تھا. اب یہ شہری کو بہت مہنگا پڑا. ملزم کی جانب سے اچھا اس نے کام یہ کیا کہ ایک تو اس نے کام کیا ہی کیا, پھر بھائی نے ویڈیو بھی بنائی اور اس کو سوشل میڈیا پہ پوسٹ بھی کر دیا. اس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ لومڑی کو ایک درخت کے ساتھ اس نے باندھا ہوا ہے اور اس کو گوشت کھلا رہا ہے. اب ویڈیو وائرل ہوئی تو ایسے میں ظاہر سی بات ہے کیا ہونا تھا, محکمہ جنگلی حیات سامنے آئی. اس نے نوجوان کو نہ صرف گرفتار کر لیا بلکہ اس پہ جرمانہ بھی کر دیا. اب بات یہ ہے کہ قانون کے مطابق, محکمہ وائلڈ لائف کے مطابق جنگلی جانوروں کو قید کرنا یا تنگ کرنا جرم ہے. لیکن دوسری جانب نوجوان کیا کہتا ہے صاحب, یہ بھی تو بتائیں. بالکل, نوجوان کا یہ کہنا ہے کہ اس نے لومڑی کو گوشت کھلانے کے بعد چھوڑ دیا تھا, اور ملزم نے اپنی ویڈیو میں مزید کہا ہے کہ ان کا مقصد اس جانور پر ظلم کرنا نہیں تھا. ان پڑھ بندہ ہوں, قانونی چیزوں کا تو مجھے علم نہیں تھا اور اس لیے اس کا پکڑنا جو ہے وہ جرم بن گیا, مجھے ایسا بعد میں پتہ چلا. تو یہ ساری صورتحال ہوئی. تو obviously فیصل جس طریقے سے اچھا آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو بندہ ہے اس نے بعد میں کیا بولا, یہ اپنے گھر کے لیے جو ہے نا وہ بکرے کی لان لایا تھا پکانے کے لیے, وہ اس نے گھر میں نہیں کھلائی, لومڑی کو کھلا دی. جب لومڑی کو کھلا دی تو وائلڈ لائف کہہ رہے ہیں چلو بیٹا آ جاؤ, ہم تمہیں گرفتار کر رہے ہیں. صحیح, یہ نیت کا حال تو ویسے اللہ ہی جانتا ہے, بٹ دا تھنگ از کہ اگر اس بندے کے اس کو بھولپن کہا جائے, شاید اس نے یہ سوچا ہوگا کہ برف باری ہو رہی ہے اور اس برف میں بیچاری یہ لومڑی پتہ نہیں کہاں سے بھٹکتی بھی آ گئی تو میں اس کا پیٹ بھر دوں. سوچنے کی بات یہ ہے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دا تھنگ از لومڑی یا پھر کوئی بھی جو وائلڈ اینیمل ہوتا ہے اس کی اپنی انسٹنکٹ ہوتی ہے, اور وہ جس ایریا کا وہ جانور ہے اس ایریا میں وہ کس طریقے سے شکار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ پوری کی پوری جو ہے یہ صلاحیت رکھی ہوئی ہے. تو جو بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح سے کھلا سکتے ہیں اس کو, وہ نہ کریں. ہاں بالکل. تو ابھی ہم بات کریں لومڑی کی, تو کچھ بلی کی بھی بات کر لیتے ہیں. ہمارے یہاں بلی جو ہے, بلی وہ بھی بڑی ہوشیار ہوتی ہے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فوٹیج. اور فیصل ذرا آپ یہ فوٹیج دیکھیں, اور اس فوٹیج میں آپ دیکھیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ایک جو بلی ہے وہ کس طریقے سے کتنی مشکلوں سے نیچے آ رہی ہے, اور جو دوسری بلی ہے وہ انسٹنٹ جو ہے کراس کر لے گی. کتنے جتن کیے ایک نے, اور ایک نے جو ہے وہ انسٹنٹلی کراس کر لیا. بس کیا اس کو کیا کہیں گے آپ, ایک جم جاتی ہے ایک جم نہیں جاتی, ایک میں حوصلے کی کمی ہے ایک میں حوصلہ زیادہ ہے. نہیں, ایک خاتون ہے اور ایک مرد ہے. تو آج کے شو سے دیجیے اجازت, آپ سے کل رکھیے اپنا خیال. اللہ حافظ.